دین اور شریعت مشکل نہیں، شریعت کیا ہے معلوم کرنا مشکل نہیں، دین کیا ہے معلوم کرنا مشکل نہیں۔ اگر آدمی معلوم کرنا چاہے تو یہ تو کتابوں سے بھی معلوم ہو جائے گا، علماء سے بھی معلوم ہو جائے گا، اور کچھ نہیں تو بے فکری کے ساتھ مسلمانوں کے خاندانوں میں پیدا ہونے کے بعد بھی کچھ نہ کچھ تو معلوم ہو جائے گا۔ لیکن جو معلوم ہونا آسان تھا اس کو ہم نے مشکل بنا دیا اور یہ سمجھا کہ وہ معلوم کرنا پڑتا ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنے فضل سے بندوں پر رحم فرما کر آسان کر دیا تھا۔ اسلام کیا ہے، شریعت کیا ہے، دین کیا ہے، آج معلوم کرنے کے لیے آدمی کتابیں خریدتا ہے، بیانات سنتا ہے، بیانات کرتا ہے، اور معلوم کرنے کے لیے مدارس دینیہ کا نظام ہے، تبلیغ اور ترویج اور تعلیم و تعلم، یہ سارے نظام ہیں، اور بظاہر وہ دنیاوی اعتبار سے آسان نہیں بلکہ ذرا مشکل ہے۔ آسان نہیں بلکہ مشکل ہے۔ کتاب خریدے تو پیسے خرچ ہوں گے، مدرسے میں جا کر پڑھو تو زندگی لگے گی، بیان سننے کے لیے بیٹھو تو آنا پڑے گا، بیٹھنا پڑے گا۔ تو اللہ نے جس کو آسان بنایا تھا ہم نے اس کو مشکل راستے سے لینا شروع کیا۔ بالمقابل اللہ تعالیٰ نے تو اپنے دین کو اپنے بندوں کے لیے بہت آسان بنا دیا تھا، اتنا آسان بنایا کہ مسلمان اپنی شریعت اور اپنے دین کو مشکل سمجھتا ہے، لیکن شریعت اور دین ہے کیا؟ اگر ہم کو احساس نہیں ہو تو جو ابھی کلمہ پڑھے ہوئے نہیں ہیں ان سے پوچھو تو وہ بتا دیں گے کہ مسلمان کون ہے اور دین اسلام کیا ہے۔ انگلی اٹھا کر بتا دیں گے کہ یہ مسلمان ہیں اور یہ دین اسلام کا ماننے والا ہے۔ آسانی کی مشکل ہے۔ ایک برادر نے وطن بھی کہہ دے گا کہ یہ دین والا ہے، یہ دین اسلام والا ہے، یہ مسلمان ہے۔ اللہ نے دین کے اس رخ کو تو اتنا آسان بنا دیا، لیکن مسلمان ہے کہ جس کو اللہ نے آسان بنایا اس کو یہ مشکل سمجھ کر پریشان ہو کر لے رہا ہے، جبکہ اس کی آسانی کا ثبوت یہ ہے کہ وہ اپنوں سے نہیں تو کسی غیر مسلم سے اگر پوچھ لو گے تو کہہ دے گا کہ یہ مسلمان ہے، یہ اسلام کا ماننے والا ہے، یہ دین اسلام والا ہے۔ آسان بنائیں گے نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کی حقیقت اور دین کی روح کو وزن کیا ہے، تو گویا کہ مسلمان کو وزن اٹھانے کی چیز دین کی روح ہے، اسلام نہیں ہے۔ حاصل کرنے کی، فکر کرنے کی چیز دین کی روح ہے، شریعت اور اسلام نہیں ہے۔ کون مسلمان ہے جس کو اسلام کے موٹے موٹے فرائض نہ معلوم ہو؟ کون جاہل سے جاہل مسلمان ہے جس کو کہ وہ اپنے کو مسلمان کہہ رہے ہیں، نماز نہ پڑھتا ہو لیکن کہے گا کہ مسلمان کو نماز پڑھنا فرض ہے، بقرعید اور عید کرے گا تو وہ مسلمان ہے، ختنہ کرے گا تو وہ مسلمان ہے، بچہ پیدا ہوگا تو اذان و اقامت اس کو کہیں گے۔ آسان کیا کہ اللہ تعالیٰ، اللہ نے دین اور اسلام کو بہت آسان کر دیا تھا۔ اب آپ لوگ تو یہ سمجھتے ہو، لیکن وہ دیہات جہاں پر بیچارے اردو بھی نہیں جانتے، لیکن کیا ان کی اولادیں بھی جب پیدا ہوتی ہیں مسلمانوں کی، کیا ان کی اولادوں کے کانوں میں اذان و اقامت نہیں دی جاتی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ انتظام کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ اور یہ قاسم بھائی انتظام ہوتا ہے، وہ اگرچہ کہ بالکل فرشتے کی صورت بھی کیوں نہ ہو، وقت پر آ جائے گا، وقت پر بلا لیا جائے گا۔ کوئی ایک بھی ایسا مسلمان اگرچہ کہ بظاہر وہ تیلگو جانتا ہو، ایسا ہے کہ جس کی اولاد کو اذان کوئی نہ دیا ہو، اقامت نہ دیا ہو، انتظام تو ہوگا۔
اسلام اور ایمان یہ فکر کی چیز نہیں ہے، اس لیے کہ جس وقت میں اس روئے زمین پر میرے مصطفیٰ کی نسبت کی وجہ سے وہ پہلی اذان دلا دی گئی تھی سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اسی وقت میں اسلام اور شریعت اور دین دنیا کے چاروں کونوں میں پہنچا دیا گیا۔ اسلام نہیں ہے محنت کا عنوان، جوہد اور کوشش تبلیغ کی بنیاد اسلام اور شریعت نہیں ہے۔ دیندار مسلمانوں کو بننے کے لیے محنت کرنا پڑا ہے، پاگل پن کی بات ہے۔ جان و مال کو اسلام کے لیے اور دین کو سیکھنے کے لیے خرچ کرنا پڑا ہے، دیوانگی کی بات ہے۔ جس روز کو جہاں کے مالک میرے آقا نے کعبۃ اللہ کے اندر میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اذان دو، اذان دو، تو اذان دینے کے لیے کعبۃ اللہ پر سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے۔ میرے آقا دیکھ رہے ہیں تو اب اذان مؤذن دے گا تو قبلے کی طرف رخ کرے گا، لیکن کعبے پر چڑھے تو کعبے کا کعبہ اور قبلہ کون سا ہوگا؟ قربان جائے لاکھ السلام و بلال حبشی اور عاشق رسول پر۔ اب یہاں پر سمجھو کہ دین اور شریعت کا اصل کعبہ، کعبے کا کعبہ نالے پاک مصطفیٰ ہے، یہ ہے جس کو حاصل کرنا پڑتا ہے مسلمان کو۔ یہ اللہ نے چھپا رکھا ہے، یہ کسی کی نسبتوں میں چھپا رکھا، کسی کی بیعت میں چھپا رکھا، اور کہیں پر پردوں کو ڈال کر رکھا ہے، کہیں پر کسی دبیز پردوں میں ڈال کر رکھا ہے، یہ کھل کر نہیں ہے۔ شریعت و اسلام تو کھلی ہوئی ہے۔ تم جتنا خاندانی مسلمان شریعت اور دین کو نہیں جانتے، اس سے زیادہ ماننا پڑے گا توہین نہیں ہے مسلمانوں کی، اس سے زیادہ غیر مسلم جانتے ہیں، جانتے کہ نہیں جانتے؟ اذان ہو رہی کہیں گے غیر مسلم اسلام کے مسلمانوں کی اذان ہو رہی ہے، حج ہو رہا ہے غیر مسلم کہیں گے کہ مسلمانوں کا حج ہو رہا ہے، رمضان کا مہینہ آ گیا اسلام کا دشمن بھی کہے گا کہ مسلمانوں کے روزے رکھنے کا مہینہ آ گیا، اسلام کو نہیں جانتے۔ اللہ نے اسلام کو شریعت کو آسان کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، اور اس کا حق تو میرے مصطفیٰ نے اپنی حیات مبارکہ میں ادا کر دیا۔ لیکن محنت کا عنوان، جس چیز کے حاصل کرنے کا تکلف اور مکلف مسلمانوں کو اللہ نے بنایا، وہ اسلام کی روح، اسلام کی روح، سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن مسلمان عام طور پر بے فکر ہیں، ہماری زندگیاں بے فکری میں ہیں۔ شاہد صاحب اپنے جو تصورات ظاہر کر رہے تھے کہ پہلے ان کی زندگی میں نماز نہیں تھی، یہ لٹریچروں کے پڑھنے والے، تفہیم القرآن کے پڑھنے والے، تبلیغ میں اچھی نظر سے دیکھ کر کشتوں میں جانے والے، دینی کتابوں کے پڑھنے والے، سب کچھ بھی، لیکن کیا چیز تھی کہ انہوں نے مسجد کی ممبر کے قریب میں کھڑے ہو کر غلط کہا؟ شک تو نہیں کرو گے نا؟ کیا کمی تھی؟ وہ کمی ہم بھی تو اپنی زندگیوں میں محسوس کریں۔ کیوں دھوکے میں رہیں، کیوں گھمنڈ کریں، اور کیوں خود نمائی میں، خود کی نفسانیت میں اور خود کی بدعقیدگی کی سڑا میں مر جائیں؟ انتظام کرو کہ مرے تو ہماری ناک میں خوشبو آئے، مرے تو خدا کی نظر میں ہم ایمان والوں میں شامل ہو، مرے تو مسلمانوں کے قبرستانوں میں تمہیں قبر مل جائے، کوئی کمال نہیں ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کا تمہاری قبر میں کہتے کہ یہ میرا ہے۔ ہزاروں پڑھ رہے ہیں، ہزاروں قبرستانوں میں گڑ رہے ہیں، ہزاروں جو بھی مسلمان مرتا ہے نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے، شرابی، کبابی، بدعقیدہ، کچھ بھی ہو، جو میرے آقا کا گستاخ بھی ہو، جو غوث و خواجہ کا گستاخ بھی ہو، جو ان چیزوں کو شرک کی نعوذ باللہ منسوب کر کے بھی دیکھتا ہو، وہ بھی مرتا ہے تو قبرستانوں میں رہتا ہے۔ رکھنا چاہیے، اس کا انکار نہیں ہے۔ کیوں کہ ان قبرستانوں کے اندر میں جو سارے یہ لوگ ہوں گے نا، یہ مثال صادق آتی ہے کہ گیہوں کے ساتھ میں گھن بھی اس کی قیمت لگ جاتی ہے۔
جن قبرستانوں میں ہوتے ہیں میرے مصطفیٰ کا انتظام ہے، مومنین ہوتے ہیں، اولیاء عارفین ہوتے ہیں، لیکن وہ قبرستان بڑا مبارک ہوتا ہے کہ جہاں پر خاص طور پر ان کی علامتیں ظاہر ہو. علامتیں بندوں کی طرف سے ظاہر نہیں ہوتی، وہ رب کا انتظام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے سعد آباد کے قبرستان میں بھی وہ علامتوں کو ظاہر فرمائے. علامتیں تم کو ظاہری طور پر اگر نہ ہو تو پھر علامتیں تو قدرتی طور پر تو اگی ہوئی ہے. کتنے درخت ہیں وہاں پر، علامت نہیں ہے. درختوں کا رنگ کوئی فارمولا بتائے گا کہ نہیں، ہرے سے ہم کو چڑ ہے لہذا سب پتوں کو سفید کر دو، کر سکیں گی یہ لوگ؟ علامتیں قدرتی ہیں، لیکن بہت قابل تعظیم ہے وہ قبرستان جو ظاہر جن کی ولایت ہو. ماشاءاللہ راجن شوری کا آستانہ ہے، اور انہی کا بھی یہ، انہی کی نظر اور ان کی ملکیت کا یہ قبرستان ہے. نہ قبرستان تھا، نہ جامع مسجد تھی، نہ عادل آباد تھا، لیکن سرکار ہی کی ملک ہے، سب انہی کا نظام ہے. سرکار کا مزاج تھا رفاعی فقیری مزاج ہے سرکار کا، اور فقیری راہ طریقت کے اندر میں مزاج الگ الگ ہوتے ہیں. وہ تو سلطان الہند سرکار غریب نواز کا معاملہ ہے. خدا کی قسم مدینے والے رحمت العالمین کی ممتا اور ماؤں سے زیادہ محبت کو دیتے ہیں. ہر ایک کو اپنے دامن میں سمیٹتے ہیں. گناہگار، بدعقیدہ، پلید، دنیا کا کمینے سے کمینہ انسان بھی چلے جائے، کسی کو دھتکارتے نہیں کہ تو قابل نہیں ہے، آ جا میرے چوکھٹ پر جھک جا تاکہ میں تیرے لیے اپنے نانا سے تیری مغفرت کا سامان شفاعت کروا دوں. ہندوستان کے لیے چوکھٹ غریب نواز، میرے بچوں سمجھو، چیخ چیخ کر ہمارا گلا بیٹھ رہا ہے. ہندوستان کے کسی مسلمان کا ایمان کی سرد غریب نواز کی چوکھٹ کی حاضری ہے. اسلام ہوگا، اسلام تھا بھی، رہے گا بھی، قیامت تک رہے گا، لیکن ہر اسلام والا مومن نہیں ہو سکتا. اور خدا کے وعدے اور خدا کے احکامات مومنین کے لیے ہے. نماز بھی فرض مومن کے لیے ہے، روزے بھی فرض مومن کے لیے ہے، زکوٰۃ بھی مومن کے لیے ہے. تو بولو مسلمان کو مومن بننا ضروری ہے کہ نہیں؟ کیوں کہ مسلمان ظاہر میں ہوتے ہوئے منافق بھی رہ سکتا ہے. رونگٹے کھڑے ہونے چاہیے، اپنے اسلام پر بھروسہ ہمیں، اپنی نمازوں پر تکبر، اپنے علم و عمل کے اوپر زعم. منافق بھی بظاہر مسلمان تھے، پکے مسلمان، پکے نمازی، مومن نہیں مانا جائے گا، مانا جائے گا. پھر اس سے آگے اور مولا حسین تمہارے بہادروں کی شہادت پر ہماری نسلیں قربان. بہت کھول کر بتا دیا کہ کلمہ پڑھنے والے، نماز کے دینے والے، وقت پر نماز کے پڑھنے والے، جن کی تہجدیں نہیں چھوٹی تھی اور جن کی قرآن کی تلاوت میدان کربلا کے اس میدان جنگ میں نہیں چھوٹی، سنت و شریعت کے اتنے پابند کہ ان کے صافے اور ان کی داڑیاں. آج مسلمان خود بھی شرمائے، سمجھ میں ایک بات، لیکن میدان کربلا کے اندر مولا حسین نے بتا دیا کہ ظاہری اسلام اور ظاہری شریعت اور ظاہری مسلمان ہونا، مومن مسلمان تو ہوتا ہے لیکن ہر مسلمان مومن نہیں ہو سکتا. اللہ نے اسلام انسانوں کو دے دیا، لیکن وہیں پر بتا دیا کہ اے مسلمانوں تمہارے ذمہ ہے، تمہاری محنت کا عنوان اسلام نہیں ہے. جتنا اسلام پر دنیا میں لوگ دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، گلی گلی گھوم رہے ہیں اور جتنی خدمتیں کر رہے ہیں، اجر مل جائے گا، انکار نہیں کریں گے، اللہ اس کو قبول کرے. لیکن محروم وہ بھی ہوں گے، محروم وہ بھی ہوں گے، محروم وہ بھی ہوں گے جو اسلام کی محنتوں میں ایمان کو حاصل نہ کر سکے. اے نمازی تیری نماز تجھے مبارک، اے روزہ دار تیرا روزہ مبارک، تیری تہجد تجھے مبارک، تیرے قرآن کی تلاوت تجھے مبارک، تیرے روزے صدقہ خیرات تجھے مبارک، تیرے مدارس تجھے مبارک، تیری مسجدیں تجھے مبارک، اور تیری خانقاہیں تجھے مبارک، اور تیرے دین کا روح تجھے مبارک، تیری لمبی داڑھی اور کرتے اور پائجامے تجھے مبارک، تیرے حج و زکوٰۃ اور عمرہ تجھے مبارک.
لیکن یہ اسلام کے خانے میں آئیں گے. سوچ، اور جن کو یہ سوچ عطا کی دی گئی ہے وہ سوچیں اپنے گھر کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے محلے کے لیے، اپنے علاقے کے لیے، کہ مسلمانوں کو اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسان کر کے دیا. اس کے لیے کوئی پریشانی کی مصیبت کی ضرورت نہیں. اتنا آسان اللہ اگر حاصل کرنے کا اگر عنوان دے دیتا اسلام کو، تو تم میں سے کسی کے اختیار میں تھا کہ ماں کے پیٹ سے دنیا میں آتے ہی امی جان، بابا جان 5,000 روپے لگا کر کسی مولانا کو بلا کر پہلے میرے اذان اور کان کا انتظام کرو؟ یا اللہ نے مشکل بنایا اسلام کو؟ اسلام تو رب نے دے دیا ہے. اسلام کو تو اللہ نے آسان کر دیا ہے. الدین یسر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اللہ فرماتا ہے، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے دین کو آسان کر دیا. جس کو اللہ نے آسان کیا، امت نے پٹری پر سے اپنے آپ کو اٹھا کر اس اسلام کو مشکل کر دیا. یہیں پر بگاڑ پیدا ہوا ہے. میرے آقا نے فرما دیا تھا دین آسان ہے. کتاب پڑھے بغیر دیندار نہیں بن سکتے، خرچ کیے بغیر نہیں بن سکتے، 5 وقت کی نماز پڑھے بغیر نہیں بن سکتے. تو پھر اللہ یہ کیسے کہہ رہا ہے کہ رمضان میں روزے بغیر مسلمان نہیں رہ سکتے ہو، اور صاحب نصاب ہو تو زکات اور حج کیے بغیر مسلمان نہیں رہ سکتے؟ تو بظاہر یہ دین تو مشکل والا ہو گیا. اور اللہ یوں کہہ رہا ہے کہ دین آسان ہے، دین آسان ہے، اسلام آسان ہے، لیکن مسلمان نے اس کو مشکل بنا دیا. یہ مشکل کیوں ہوا مسلمان کو؟ کہ مشکل اس لیے ہوا کہ ٹرین پٹری سے اتر گئی ہے. خدا کی قسم سے صاحب اکرام رضی اللہ اجمعین اور کروڑوں اولیاء کے غلاموں کے لیے دین مشکل نہیں رہتا، بلکہ دین ذوق اور چاہت کی چیز بن جاتا ہے. وہ لوگوں کو دکھاوے، لوگوں کو ڈھول جمانے کے لیے دین پر عمل نہیں کرتے وہ، بلکہ خاموشی اپنے دل کے کعبے کی طرف متوجہ ہو کر وہ عبادتیں کرنے والے ہوتے ہیں. ان کے لیے دین مشکل اور وزن نہیں ہوتا، بلکہ دین ان کے لیے آسان ہوتا ہے. بالمقابل گاڑی کے پٹری سے اترنے کی وجہ سے جو ٹرین پٹری سے اتر جائے وہ خود دوسرے اس سے کیا منزل پر پہنچیں گے، بلکہ اس کے پیر خود اور اس کے چکے خود زمین میں دھس کر وہ ٹرین خود آگے نہیں بڑھ سکے گی. اور کیسے چکے جام ہوئے اور کیسے پٹری سے اترنے کا اندازہ. پھر بھی اتنی کھل کر بات میں عرض کر دوں، اس کے باوجود اگر نہ مانو تو پھر شاید اس سے آسان کوئی سمجھانے والا نہیں ملے گا. آج مسلمانوں کے باوجود اسلام کے نام پر کروڑوں روپیوں کی قربانیاں اور صفوں مسلک اور جماعتوں کی محنتیں، اور پھر دنیا میں پورے دین کی تبلیغ اور ترویج کے سارے نظام، سارے اصلاح معاشرہ کے نظام، اور آنے والا مہینے میلاد مصطفیٰ کا مہینہ ہے. اجمیر شریف سے غریب نواز نے تحفہ دے کر یہاں پر بھیجا ہے کہ جا رہے ہو تو نہ مایوس نہیں ہونا، اس لیے کہ اپنے دادا جان اور نانا جان کی نسبت کی مہندی کی تیاری کے لیے تمہیں بھیج رہے ہیں. خانقاہ والے جا کر صرف تبرکات کو حاصل کر کے آنے والے نہیں ہوتے، بلکہ سلطان الہند تو انہیں بہت کچھ نواز کر بھیجتے ہیں. وہ نوازشوں کا عنوان آنے کے بعد بھول جانا نہیں، بلکہ کیوں بھیجا گیا خانقاہ محمدی والوں کو غریب نواز کی چوکٹ سے؟ بھیجا گیا آئے نہیں. جتنا قافلہ 600 کے قریب تھا، ان میں سے بچے اور بڑے اور بوڑھے سب، ان میں سے ایک بھی واپس نہیں آیا. اس لیے کہ راز حکم اگر دے دیا جاتا ہے کہ تمہیں 10 مہینے یہاں سے نہیں جانا ہے، تو مجھے تو امید تھی کہ 80% میرے بچے اس میں کامیاب ہو جاتے، چاہے دنیا برباد ہو جائے ان کی. آیا نہیں قافلہ، یہ اوچر گھوڑے نہیں ہیں کہ جاؤ گھوم کر آ جاؤ، بازاروں میں گھوم کر آ جاؤ. یہ خانقاہ محمدی والوں کا معاملہ نہیں ہے. یہ تو بلانے پڑ جاتے ہیں اور اپنا بنا کر بلاتے ہیں. خواجہ جی اپنی محبت کے خزانے دے دیتے ہیں. اب خواجہ جی واپس جاؤ، بولے کیا اب تجھے نہیں معلوم ہے تو خاموش بیٹھ. پیچھے اس امام کی نیت بن کر نماز پڑھتا ہے، عشاء کی نماز پڑھے گا،
پڑے گا. تو وہاں پر یہ عنوان بنانا شروع کر دے کہ پیچھے اس امام کے میں کیوں کہوں، پیچھے سامنے کعبہ شریف کو رکھ کر رہے، نیت مکمل نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی. کعبہ تیرے سامنے تھوڑی ہے، کعبے کے رخ کو دینے والا، چہرے کعبہ کو بتانے والا امام ہے. شریعت کی دلیل رہی ہے. تو خواجہ جی تیرے بس کی بات ہے کہ تو جا کر کہے، لیکن جس کو سامنے کیا ہے تو کعبہ مانا جائے گا. اور کعبہ بھی، اب جو کعبے بھی بتانے والوں کی نیت ہو کہ وہ کالے پتھروں کا سعودیہ کا کعبہ کہیں کو، ذرا اس اپڈیٹ زمانے کے اندر میں امریکہ اگر کوئی کعبہ بنایا تو وہ بھی تو کعبہ ذرا اسپیشلسٹ اس زمانے میں کہاں چلتا ہے وہ پیر مریدی کا نظام، وہ پیر پرستی کا نظام. کیوں؟ ایسے بھی تو پیر یوز اینڈ تھرو کے ہیں کہ تمہاری دنیا کو میں بناتا ہوں، تم میری دنیا کو بنا دو، میں تمہاری آخرت کی ذمہ داری لیتا ہوں. ایسے بھی تو پیر ہے دنیا میں، ایسے بھی تو کعبے بنا کر اغراض دنیا کے لیے دنیا والوں کو ڈبانے کے لیے موجود ہیں. وہاں تو بہت مشکل پڑے گی، رگیں نچوڑی جائے گی، نچڑ جائے گی، رخ ادھر کو نہیں جائے گا. اس لیے خانقاہ محمدی کے نظام میں نہ تمہارا پیر کسی کو چلا سکتا ہے، نہ کسی کو رکھ سکتا ہے، بلکہ چلیں گے اس نظام میں، رہیں گے وہی، اور تمہاری موت تک کوئی ثبوت نہیں ہے، وہی جن کو خواجہ جی چاہیں گے. یہ ذہن سے نکال ہی دو کہ حضرت چھٹکا دیے، حضرت دور کر دیے، حضرت نظام میں نہیں آنے دے رہے اور ہم نہیں جا سک رہے. سب یہ بکواس کی بات نہیں. بات یہاں کی کہو مجھے متکبر لیکن ماننے کو تیار ہے، لیکن حقیقت کو ظاہر کرتے ہیں. کوئی مجھے بیر نہیں ہے کہ اس نظام میں تو رہیں گے وہ کہ تمہاری زندگی کے سیکنڈوں کے ہزار حصے میں اولیاء کی نظریں ہیں، اور سارا معاملہ، سارا مدار اس خانقاہ محمدی اجمیری اور نصرتی اور سلسلے خانقاہ محمدی کے مریدین کا معاملہ ان کی قبولیت پر ہے. میرے سامنے روگ مت رہو اور مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش مت کرو. جو کچھ بھی ہو غریب نواز کے سامنے اپنی صلح صفائی کراؤ. کیوں؟ ان کے نظام، ان کا دادا گیری میری تھوڑی چلے گی. دادا گیری میں صرف اتنا کر سکتا ہوں کہ کوئی میرے سامنے اگر کہے تو غریب نواز کے قدموں پر بھیک مانگنے کا طریقہ مجھے معلوم ہے، اتنا تو ادا کیا ہوں. اور بحیثیت تمہارا پیر ہونے کے، وہ پیر کہاں. صحیح پیر کی پہچان تو یہ ہے کہ اپنی صحیح اولاد سے زیادہ اپنے مرید سے محبت کرنے والا ہوتا ہے. مگر اولاد ہے کہ جب آنکھوں میں خون چڑھ جاتا ہے تو وہ باپ کو اپنا ظالم سمجھنا شروع کرتی ہے، اور باپ ہی سب طرف کو موڑ لیتی ہے، اور باپ ہی کی ہمدردیوں کو بھول جاتی ہے. وہ پھر یاد نہیں رکھ سکتا کہ میرا وہی تو باپ تھا. جب میں بسکٹ کھانے کے قابل ہوا تو اپنی کمائی سے بسکٹ کھلایا، اور میں روٹی کھانے کے قابل ہوا تو اپنے خون کو پسینہ کر کے اس نے روٹی میرے لیے، خود بھوکا رہا لیکن مجھے کھلایا، اور خود اپنے کو نئے کپڑے نہیں پہنا لیکن عیدوں کے وقت میں مجھے نئے کپڑے پہنایا. بسکٹ مشہور ہے نا کہ چونچ آئی چل کے کھانے پر آ گئے اڑ کے جانے کے لیے، اب اڑ رہا ہے تو پرندے کیا کہیں گے؟ اڑنے کے پر آ گئے جا. اب ذمہ داری نہیں ہے، چاہے کسی بلی کے منہ میں چلے جا، کسی چیل کے حوالے ہو جا، اور چاہے کہیں پر برباد ہو جا، وہ صبر کر لے گا. اسی طریقے سے جن کے دلوں کے اندر میں اس خانقاہ محمدی کے اس مرکز اور پیر کے ساتھ میں بدگمانی نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ جب اس طرح کے وسوسے آتے ہیں تو پھر تم اپنے پیر کو یہ نہیں سمجھنا کہ تمہارے پیر پڑے گا، خوشامدی کرے گا، نہیں کرے گا، سنبھالنے کی کوشش کرے گا، بھیک مانگے گا. لیکن ان کی طرف سے اگر ذرا بھی یہ بات محسوس ہو جائے کہ اس سے تم بے فکر ہو جاؤ، خدا کی قسم دوسرے تو دور کی بات ہے، میں اپنی اولاد کے معاملے فکر نہیں کرتا ہوں، تو مجھے کیا پڑی ہے؟ ہاں، سنبھالنے کے لیے جو میرا بن کر التجا کرے گا، جو کرے گا، جو کہوں وہ پورا کرے گا، تو اس کے لیے تو سنبھالنا میری ذمہ داری ہے. اور یہ نظام کو سب سے بڑی گمراہیت یہ ہے کہ کوئی فارمیلٹی کا نظام سمجھ لے. اس نظام کو کیا ہے؟ منقبت پڑھ لو، نعت پڑھ لو، ذکر کر لو، لنگر کھا لو، لنگر کھلا لو، یہ فارمیلٹی صحیح ہے. تو دور ہی رہا
تو حق کو نہیں دیکھ سکا. حق کو دیکھنے کے لیے تو خود کو یہاں پر اپنے آپ کو کوئی کنارے پر کھڑے ہو کر، میں سمندر کے کنارے پر ہوں، میں دریا کے کنارے پر ہوں، ہاں ماشاءاللہ تیرنا، تیرنے کی صورت اور تیرنے کی صحت، میں جانتا ہوں تیرنے کی فضیلتیں. اور عمر پر اگر وہ پانی میں کودے نہیں تو نہ تیرنا آ سکتا ہے، نہ تیرنے کی حقیقت اس کو مل سکتی ہے. جو بارڈروں پر کھڑے ہوئے ہیں، جو لندن کے حد تک ہے، نعتوں کے حد تک ہے، اور منقبتوں کے حد تک ہے، بیانوں کے حد تک ہے، اور لنگروں کے کرنے کرانے کے حد تک ہے، وہ سارے کنارے پر کھڑے ہوئے ہیں. جو پانی میں نہیں اترے گا اس کو اسرار کی حقیقت معلوم ہی نہیں ہو سکتی ہے. معلوم ہوگی گہرائی بھی اس کو ہی معلوم ہوگی، پانی کا لطف بھی اس کو ہی آئے گا، اور تیر بھی وہی سکے گا، کنارے کے اندر پاس وہی ہو سکے گا. لیکن وہ خطرے میں ہوتا ہے جو کنارے پر کھڑے ہو کر یہ گھمنڈ میں رہے کہ میں تو کنارے پر ہوں، میں بھی تو تیراکیوں ہی کے ساتھ میں کھڑا ہوا ہوں، اور میں بھی تو ساحل سمندر کے اوپر کھڑا ہوا ہوں. کیا ہوگا؟ خدا نخواستہ بدقسمتی سے کہ یہ تیراکی تو دوسرے تیراکی آ رہے اور فوراً اتر رہے اور تیرا رہے، اور یہ کونے سے وہ کونے پر چلے جا رہے ہیں، اور یہ دیکھتے ہوئے خامخواہ کی ایکسپوزنگ کر رہا ہے کہ میں بھی تو تیراکیوں کے پاس میں کھڑا ہوا ہوں، سمندر کے ساحل اور کنارے پر ہی تو کھڑا. ہم خانقاہ کو بھی تو جاتے ہیں، ہم بھی تو ظاہری مرید ہیں، اور ہم بھی تو ماشاءاللہ ذکر کی مجلسوں میں جاتے ہیں، ہم بھی منقبتیں اور ہم بھی نعتیں اور ہم بھی یہ بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں. ابھی تو کنارے پر ہے، کنارے پر. کیوں کہ کنارے پر رہنا بھی دل گردے کی بات ہے. بزدل جو رہے گا تو کنارے کو پانی کو دیکھ کر تو بھاگ جائے گا دور. وہ کنارے پر ہے، یہ بھی کچھ خصوصیت ہے. ہو سکتا ہے کہ حکمت آگے بڑھے گی اور کسی تیرنے والے کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنائے گا. شاہی صاحب کی باتیں انشاءاللہ کہ اگر دل سے سنے ہوں گے تو سمجھ میں آ جائے گی آپ کو. کسی تیرنے والے تیراکی کا سہارا لے لے کر، یہ نہیں کہ سارا ڈیپینڈ میری ذات ہے پیر کی. ایسے تیراکی بھی میرے پاس میں تیار ہو چکے ہیں کہ میرے بچوں میں سے اگر اچھے بچوں کو اپنی نظروں میں رکھو تو ضرورت نہیں ہے کہ تم کو تمہارا پیر خود تیراکی سکھائے. اور وہ جو ظاہری طور پر یہ نہیں بلکہ تمہارے دل کی رقم اور دل کی بصیرت کے ساتھ میں دیکھو تو ایسے چھپے ہوئے میرے بچے موجود ہیں جو ظاہری طور پر بسم اللہ اور اعوذ باللہ کو سیدھا نہیں پڑھ سکتے، لیکن ماہر ہے تیراکی کے. اور ماہر ہے تیراکی کا کیا مطلب؟ کہ کوئی حماقت والا پی ایچ ڈی اور پروفیسر کوئی سائنٹسٹ اگر پوچھے. ایک کشتی کا واقعہ مشہور ہے تاریخ کے اندر میں کہ کشتی میں بیٹھ کر جا رہے پروفیسر صاحب، ایک ڈاکٹر صاحب، بڑے انجینئر صاحب، بڑے رہتا نہیں حماقت. ہم عالم، ہم مفتی، ہم حافظ اور ہم جاننے والے، اتنی کتابیں پڑھنے والے، اتنا لٹریچر پڑھے ہوئے ہم، اور اتنی قابلیتیں اور اتنا علم. ویسے ہی پھنس کے پوری طریقے سے کشتی کے اندر میں بیٹھ کر جا رہے ہیں تو مسخرہ پر انہوں نے شروع کیا کہ کہہ رہا ہے ناؤ کو کہاں تک پڑھے ہو، کیا ڈگری ہے تمہیں، کیا کوالیفیکیشن ہے، کیا کوالیفیکیشن ہے، اور کتنی تھیسز جانتے ہو، کتنی تھیوریاں جانتے ہو. یہ بیچارہ ناؤ چلانے والا کہہ رہا ہے کہ میں ان پڑھ ہوں، میں جاہل ہوں. ارے پڑھ بھی نہیں، ٹینتھ بھی نہیں، اول بھی نہیں. ہمارے پاس صحیح بچوں کو لوگ کہ تم حافظ ہے کہ تم عالم ہے کہ کیا تم مفتی ہے کہ، اور تم کیا پرانے مرید ہے کہ تم خلیفہ ہے کہ کیا تمہارے پیر نے تم کو عہدے کو سکھوا دیے ہیں. سب یہ نچھر باتیں کرتے میرے بچوں کے ساتھ میں. وہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں، ہم کو تو کچھ نہیں معلوم، صرف ہم کو ہمارا پیر معلوم ہے. یہ تو حفاظت کی ضمانت ہے. بہت کچھ حاصل کرنے کے بعد عرش پر بھی اگر وہ پہنچ گیا ہو کسی کی نظر کرم سے، لیکن وہاں جا کر بھی اگر کہہ دے کہ میں بھی کچھ جانتا ہوں تو وہیں سے عہدے وہ گرا دیا جائے گا نیچے. راہ طریقت ہے یہ. کشتی کے اندر بیٹھ کر مسخرہ بن کر رہے ہیں. ٹینتھ بھی نہیں پڑھے تم، اے بی سی ڈی بھی لکھنا نہیں آتا، کچھ بھی نہیں آتا، کچھ بھی نہیں آتا. تم تو زندگی ضائع کر دیے، تمہاری زندگی ضائع ہو گئی. کہا کہ بھائی زندگی ضائع کس کی ہوگی وقت بتائے گا. سمجھ میں آ رہی؟ میرے سارے سیدھے بچوں کے اوپر اعتراض مت کرو. کہہ رہے وہ
وہ تو ایسا جاہل، وہ تو ویسا، اور یہ تو ایسا، یہ تو ایسا. لیکن جن کو خواجہ خواجگان نے اپنی منصبتیں اور اپنی چوکھٹیں عطا فرمائی ہیں، اور جن کو جن کے بلاوے کے آنے پر نہیں بلکہ جتنے اہل قافلے سے پوچھ لو، ان کے معصوم بچوں سے، میری بچوں سے پوچھ لو کہ آئے ہیں یہاں پر، تو پھر یہ دوسرا سوال دوسرے لمحے پر ان کے یہ ہے کہ جائیں گے کبھی آخری نماز آپ کی چوکھٹ پر؟ وہ تو ساحل پر کھڑا ہوا ہے، ابھی ذرا مشکل سے چلے گیا میں، لیکن اگلے سال تو نہیں جاؤں گا، تو ابھی سے بدبختی کا رجسٹر شروع ہو گیا تیرا، ابھی سے. اور تو جائے گا کہاں جب بلائیں گے نہیں؟ تجھے تو لاکھ ڈال دیا جائے گا، تو خود بدبختی کے ساتھ میں کیا آئین وقت کے اوپر جانا کینسل کرے گا؟ بلکہ وہ تو تیرا 1 سال پہلے ہی کینسلیشن ہو چکا، تو جا ہی کہاں سکتا تھا، اگرچہ کہ کچھ بھی کرا لے، کتنے لاکھ روپے اپنی تیاری کے لیے کر لے، اور کتنا صحت مند کیوں نہ رہے. سمجھ میں آئی بات؟ اگر پوچھو تو ساری چیزیں بتا دیں گے کہ پہنچنے والے کیسے کیسے پہنچے. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ایک طبقات و نظاموں کے درمیان وہ ہے جو ساحل پر کھڑا ہوا ہے، غنیمت ہے، رخ پر ہے. اگر کوئی تیراکی کو دیکھ دیکھ کر وہ یہ سوچ لے کہ نہیں مجھے بھی تو تیراک بننا ہے اور مجھے بھی تو اس پار سے اس پار کو جانا ہے، تو سہارا پکڑ لے کسی تیراکی کا، تیرنے والے کا، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی تیرنے والا اس کو تیرنا سکھا کر اس کو باہر پہنچا دے. نہیں، اس لیے غنیمت ہے کہ جو نسبتوں سے وابستہ ہے، ابھی ہاتھ سے وقت نہیں گیا. زندگی کو ضائع مت کرو، اپنے فیصلوں، اپنے دماغوں کو، اپنے فیصلوں کو ان نظاموں کے اوپر مسلط مت کرو. وہ نہیں بجائے اس کے بچوں کو چھٹیوں کے زمانے میں تو دواخانے میں اگر شریک ہونا پڑا تو چھٹیوں کے اندر میں دواخانہ شریک ہوگا. شادی بیاہ میں جانے کا پروگرام 10 دن کا بناتا ہے تو اس وقت میں اس کی وجہ سے رک جاتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ بگاڑ کا مزاج ہے. اپنی صحبت کے وقت میں جاؤ جمعہ شریف کو، کیوں جا کر کاما دنیا کے بنانے کے لیے، دنیا کا بھکاری بنا کر میں لے جاؤں تجھے. میرے بچوں تیراکی بننے کے لیے اگر تمہاری قسمت پر تم کو ناز ہے تو نسبت ملی ہوئی ہے، مگر تمہیں اس ہمت کی ضرورت ہے کہ کسی تیرنے والے کا ہاتھ ہمدرد کا پکڑ کر تم اس دریا میں، سمندر میں تیرنا سیکھ لو. یہ سلطان وحید غریب نواز کا سمندر ہے، یہاں کا کنارے پر پنجتن پاک ہے. ایک کنارے کے اوپر غریب نواز نے تمہارے نظر آنے والے تمہارے پیر کا ہاتھ رکھا ہے، دامن تھاما ہم نے آل رسول کا، آل رسول کا یہ کنارہ ہے وہ اس طرف کا، اور بیعت کی اپنے پیر کے نام پر یہ کنارہ ہے. اور سمندر غریب نواز کا سمندر ہے، خدا کی قسم اس کنارے پر لگنا ہے تمہیں. اسلام سے ایمان کی سند، خدا کی قسم پنجتن پاک تک نہ پہنچنے پر کسی کو ایمان مل نہیں سکتا. پنجتن پاک کیا ہے؟ خواجہ خواجگان کے اس سمندر کا ایک کنارے پر پیر کو رکھا ہے، تو دوسرا کنارہ جس پر کامیابی کے ساتھ میں جشن ہوگا، اس کی زندگی کی عید ہوگی کہ ان کو پنجتن پاک کی محبت مل جائے. یہ ایمان کی سند ہوگی. کیا ہوگی؟ ایمان کی سند ہوگی. لیکن یہ سمندر کا جو سفر ہوگا وہ تجھ کو طے کرنا پڑے گا، تجھے سیکھنا پڑے گا. حاصل کرنے کی یہ چیز ہے اپنی جان مال، اپنی بیماری، اپنی صحت، اپنا بڑھاپا، اپنی جوانی، اپنے نامساعد حالات، اپنے نامساعد حالات. انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا فی سبیل اللہ. ہلکے ہو یا بھاری ہو نکلو. فرصت کے وقت میں یہ تو بگاڑ کا مزاج ہے. چھٹیوں کے وقت میں، سردی کے وقت میں، گرمی کے وقت میں نہیں، ذرا گڈیاں جمع ہو گئے اس کے بعد میں، ذرا یہ کاما بن گئے اس کے بعد میں، اولاد کی شادیاں ہو گئی اس کے بعد میں، بیماریاں کچھ نہیں گئی اس کے بعد میں، جو یہ ڈالنے کی کوشش کرے گا وہاں سے اگر ناقدروں کو وہاں قبول نہیں کیا جائے گا. سچی طلب جن کے در میں ہوگی وہ خواجہ خواجگان خواجہ جی تو اس کے سچے ارادے پر پھول پر بٹھا کر بلا لیں گے. کوئی ارادہ نہیں رہا ہمارے آصف میاں کا تھا کیا، لیکن کس طریقے سے پھول میں بٹھا کر جو اپنے پیسوں پر گیا ہوگا، ہو سکتا ہے کسی کو تکلیف ہو، لیکن سچے تعریف نہیں کروں میں تانا دینے کو تم کو،
لیکن یہ ایک نہیں 10 آپ کو ایسے مل جائیں گے، اور ایسے بھی مرجھائے ہوئے پھول بھی نظر آ جائیں گے کہ جنہوں نے شروع میں تو زبردستی کے لیے کر لیا، لیکن ارادے ڈگمگ، تمہارے ارادے کی خرابی نے تمہیں وہاں پہنچنے سے محروم کیا، وہاں پہنچنے سے محروم۔ یہ تانا نہیں مار رہا ہوں، اللہ کے واسطے مجھے معاف کیجیے، لیکن تمہارے میرے لیے تربیت کی بات ہے کہ ادھر کے قبولیت کے دروازے کھلے ہوئے ہو تو جائے دنیا بھاڑ میں، لگ جائے دنیا کو آگ، لیکن ہمت تو ایسی رکھو کہ جو ارادہ خواجہ خواجگان نے قبولیت کے لیے اپنی بارگاہ کی حاضری کا ہمیں اگر دے دیا ہو، اپنی وجہ سے پیچھے مت ہٹو، مجرم ہو گے تم۔ قیامت کے میدان میں پھر کیا سارا ہوگا کہ ہم نے قبول کیا تھا تم نے ارادہ بھی کیا تھا، لیکن اس کے باوجود آنے میں تم اپنی طرف سے رک گئے، تمہاری بیماری، تمہاری کمزوری، تمہاری مال کی پریشانی، ارے ہمت کر کے قدم تو اٹھا لے۔ مال کی بنیاد پر جاتے ہیں، تیاری کی بنیاد پر پوچھو ان کو، انہوں سو رہے گی، اٹھانا نہیں پڑے گا ہم کو، تم میرے سامنے مت سونا کرو، پیچھے جاؤ سونا ہے تو ادھر دیکھتے رہنا، بالکل غافلوں کو میرے سامنے مت بٹھاؤ۔ پیسوں کی بنیاد پر تیاری کی بنیاد، 1 روپیہ ان کے پاس میں نہیں، لیکن سچے دل کی طلب ہوئی، پہنچے گے نہیں پہنچے گے شریف، شاید نشان پہنچے گے نہیں، اسی مجمع بتا دیا نا تو۔ اور جو یہ سوچتے رہ گئے کہ نہیں وہ یہ چون چرا ویسا اور ایسا، امتحان تو گزشتہ سال یہ تھا کہ کسی غیر مرید کو جانے کا ہم نے اعلان نہیں کیا تھا، اور ہم نہیں بولیں تو ضرورت نہیں ہے نا تم نے، نہیں تو فکروں میں پڑ جاؤ گے۔ شرط لگا دی تھی کہ غیر مرید نہیں جائے گا اس وقت میں، لیکن اب کے تو اعلان یہ بات کہی گئی کہ جو سلسلے سے وابستہ غیر مرید بھی ہو، حتیٰ کہ کسی بھی پیر کے ساتھ میں بیعت بھی نہ ہو، اگر وہ بھی اگر تھوڑا ہیلے کے درجے میں یہاں کی محفلوں میں آ کر اپنے گھروں میں محفلیں کروا لے، ان کو بھی ساتھ لے جا سکتے ہیں، ہم نے یہ اعلان کیا تھا۔ لیکن جن مریدین نے، اس لیے ضروری ہے یہاں کے خانقاہ کے نظام میں کرے وہی جو کہا گیا، اور ویسے ہی کرے۔ یہ دونوں شرطوں کو جو خلیفہ بھول جائے گا وہ خود فتنے میں پڑے گا، جو مرید بھول جائے گا 2 شرطوں کو، کیا کہ کرنا ہے کیسے، اب میلاد پاک کے محفلیں مہینے کا یہ سارا نظام کرنا ہے، اب جیسا کہا گیا ویسا کرنا، یہ 2 شرطیں ہیں جن خلیفاؤں اور مریدوں نے ذرا سے اس میں چوک کی، اپنے رشتہ دار ہونے کی وجہ سے یا اپنا قریبی ہونے کی وجہ سے یا اپنا سالہ اور اپنی سالی یا اپنا سسرالی رشتہ دار یا اپنا خاندانی رشتہ دار، انہوں نے وہاں پر 2 چیزوں کی رعایت نہیں کی۔ ہم نے شرط لگائی تھی کہ وہ خانقاہ کے نظاموں میں جڑیں تاکہ وہ قابل بنے، ادب سیکھیں یا اپنے گھروں پر محفلیں کرائیں۔ اگر یہ 2 چیزیں غیر مرید بھی ہو، عام مسلمان بھی ہو، حتیٰ کہ غیر مسلم بھی ہو، تو ان کے لیے اجازت ہم نے اس سال دے دی تھی۔ ہم نے نہیں بول رہا ہوں، میں نہیں بول رہا ہوں، آگے کی بات تو نہیں بتا رہا ہوں، لیکن وہ بھی کلیئر سامنے آ گیا۔ جنہوں نے اس میں بھی چوک کی، ایسے لوگوں کو اپنے ذاتی نسبتوں کی وجہ سے انہوں نے ہمارے منشا، ہمارے اصول کے مطابق پر ایک پر لائے لیکن دوسرے پر اگر پورے نہیں کیے، نتیجہ کیا نکلا کہ ان کو خیرات اس بارگاہ کی نہیں مل سکی، ان کو اس بارگاہ کی خیرات نہیں مل سکی۔ حاضری قبول ہے، وہاں کے در و دیوار کی برکت ہے، خدا کی قسم ایک بے ایمان بھی چاہے تو محروم نہیں ہوتا، وہ عرض نہیں کر رہا ہوں میں، کوئی اجارہ داری نہیں ہے ہماری، لیکن جو چیز دلانے لینے کے لیے بلایا گیا تھا غریب نواز کی طرف سے، لیکن ان باتوں کے اوپر پورا نہیں اترے، تو نتیجے کے اعتبار سے وہ چیز جو ان چیزوں کو پورا کرتے ہوئے جو لوگ وہاں پہنچے، ان کو کیا کچھ ملا، مسجد میں بیٹھ کر میں جھوٹ کیوں بولوں، ان کے دلوں سے پوچھو، ان کے دلوں سے پوچھو کہ خواجہ خواجگان اپنی محبت تو دی ہے، اس کے ظہور کے لیے اجمیر کی زمین سے محبت دی ہے ان کو، اور پھر محبت دینے کے بعد میں اب ان کی محبت ان کی زندگی کے 24 گھنٹوں میں، ان کی زندگی کے ساری سانسوں میں، امید ہے اگر اس پر استقامت کے ساتھ میں رہو
کلمہ خدا تو کیا جانے، کلمہ رسول تو کیا جانے، کلمہ مسجد پاک تو کیا جانے، لیکن کہہ دے یا معین، خدا کی قسم اسی میں اللہ رسول بھی ہے، مسجد پاک بھی ہے، اور اسی میں ایمان بھی ہے. کیونکہ اس لیے تو چوکھٹ ایمان کی سند ہے وہ، اور ایمان کی سند غریب نواز کی چوکھٹ کو کس نے بنایا؟ یہ مسلک اور جماعت والوں نے، یا تمہارے پیر نے، یا کوئی مولانا علامہ نے؟ خدا کی قسم غریب نواز کی چوکھٹ کو ایمان کی سند میرے مصطفیٰ نے راست بنائی ہے. کنہوں نے بنائی؟ مدینے والوں نے بنائی ہے. اس لیے اس ملک کا کوئی مسلمان مومن بنے گا وہی خدا کی نظر میں اپنی زندگی میں، اس سے زیادہ کہ ہم اندوہناک اور ان باتوں میں نہیں جاتے. ہم یہ فتویٰ نہیں دیں گے کہ جو یہ نہ کرے وہ جنت میں نہیں جا سکتا. ہمارا مزاج نہیں ہے وہ. خواجہ جی کا چوکھٹ اور ان کی نسبت جس کو ملتی ہے، ان کی پہچان تو یہ ہے کہ آقا کی امت کے لیے وہ جنت کے دروازوں کو کھلانے والے ہوتے ہیں، وہ بند کرنے والے نہیں ہوتے. ہم فتوے دینے والے تو نہیں ہوتے کہ بدعقیدے جہنمی نہیں. آقا کی امت ہے وہ. لیکن تم اپنی زندگی میں اگر تم اپنی آل اولاد سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے سسرال والوں سے، اپنے دوست احباب سے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو، تم باپ ہو تو کیا چاہو گے کہ میری اولاد میرے نظروں کے سامنے سیٹ ہو جائے دنیا میں؟ کیا ہوں گے کہ کس طرح سے ہندوستان میں رہے کہ باہر چلے جائیں، اور کسی طرح سے بھی کھاتے پیتے اچھے گھر میں اپنے ذاتی مکان میں رہے. ہر باپ کی تمنا ہوتی ہے نا. اگر تم بھی خواجہ تاجدان کی اگر اس نظر کو لے کر آ رہے ہو تو تمہارے دل کا بھی یہ ارادہ ہونا چاہیے جیسا ایک باپ اپنی اولاد کے لیے اس کا فیوچر سیف ہو، اس کی فکر اس کو رہتی ہے، ویسے ہی تم کو اور مجھ کو ان کی خیرات کا اثر تمہاری میری زندگی پہ اور تمہارے میرے دل میں ایسا ہونا چاہیے کہ کسی مسلمان پر بھی نظر پڑے، کاش کہ یہ مسلمان، یہ میرا محسن، یہ میرا دوست، یہ میرا رشتہ دار ایک مرتبہ غریب نواز کی چوکھٹ پر چلے جائے تاکہ اس کو اپنے ایمان کی سند میں غریب نواز کی چوکھٹ سے اسے مل جائے. اس کے لیے پیروں پر ہاتھ رکھو اپنے رشتہ داروں کے، اپنے دوست احباب کے. جانا پڑے تو اجازت ہم سے لے کر جانا، 2 دن کے لیے صحیح، لیکن ان کے ساتھ میں سفر کرو اور جا کر غریب نواز کی چوکھٹ کے اوپر یہ کہہ دو کہ یہ میرے چاہنے والے، یہ مجھ سے محبت کرنے والے، یہ میرے رشتہ دار، یہ میرے بیوی بچے، یہ میرے دوست احباب، ان کے احسانات مجھ پر ہیں. یا غریب نواز اس کا بدلہ لینے کے لیے میں آپ کی چوکھٹ پر لے کر آیا ہوں. ایمان کی سند ہے یہ، کئی کی سند ہے. مرید نہ ہو، چاہے وہ مرید بننے والا بھی نہ ہو، کوئی ٹینشن نہیں. یہ کئی کی بات ہے کہ مرید بننا کیا کرے گا؟ دکان کریے. میرے آقا کی امت کو آقا کا رخ ملنا، یہی تو خانقاہ محمدی ہے. مریدوں کو بنا کر کیا کرے گا؟ ہمارا پیٹ اور نیت تو خدا کی قسم بھر چکی ہے. میرے مرید وہ نہیں ہے کہ حوث کی باقی رہے، بلکہ وہ میرے مرید تو ایسے کہ پیر مریدی کے ان حقوق کے آگے نکل چکے ہیں جو سانسوں میں سما چکے ہو، اور جس کو لوگ دوسرے دیکھ لے کہتے ہو کہ خانقاہ محمدی کے مریدوں کا یہ تو یہ. بلکہ اجمیر کی سرزمین پر میرے بچوں نے کتنا بتایا کہ وہاں پر لوگ انگلیاں بتا کر یہ خانقاہ محمدی حیدرآباد والے، ان لوگوں کی بات کیا رکھے. وہاں کے خادموں میں قادم، اللہ عمر و فیض برکت عطا فرمائے، وہاں کے خدام میں سید اسحاق صاحب جن کو چوہائی کہتے ہیں، انہوں نے وہاں کے خادم ہیں، سادات ہیں، سید ہیں، حسنی و حسینی ہیں. انہوں نے علل اعلان ہمارے بچوں کے سامنے بھی بات کہی اور پس پردہ لوگوں کے سامنے بھی کہی، آنے والے تو ہم یہاں پر ہزاروں کو روزانہ ختم آتا. جنت ہے اجمیر، اور جنت میں حوری تو نظر آئے گی، فرشتے تو نظر آئیں گے نہیں. خوشبو ہی خوشبو کا ماحول ہے تو بہت سو کی بدبو بھی تو دب جائے گی، خوشبو ہی نظر آئے گی. اجمیر میں تو صرف عاشقین خواجہ ہی نظر آتے ہیں. بدعقیدے میں وہاں پر جائے تو زبانوں پر تالے پڑ جاتے ہیں، وہاں پر پگڑی بننے کو تیار ہو جاتے ہیں، قدم بوسی کرنے کو تیار. بدعقیدوں کو بھی تالے لگ جاتے ہیں وہاں پر، اس لیے کہ خوشبو کا ماحول ہے.
جنت میں شیطان کہاں جا سکے گا؟ شیطان کا راستہ جہنم میں ہوگا، جائے گا بھی بھیجائے گا بھی۔ دور کھڑے رہ کر بولیں گے کہ شرک ہے، تو پھر اشارے شرک بولنے والے پوری اپنی اکثریت کے ساتھ لاکھوں ہے نا، یہ لاکھوں لے کر جاؤ نا شریف کی چوکھٹ پر، نہیں نا انہوں کے ان کا باپ بھی نہیں گیا، نہ ان کی 25 نسلیں جا سکتی ہے، غریب نواز کی چوکھٹ ہے جن کے عقیدے میں ذرا فرق آیا، اگرچہ کہ وہ اولیاء کے ماننے والے ہی تھے، لیکن ان کی تعظیم اور عظمت کے بھی مقابل انہوں نے کہا کہ ہمارا بھی پیر بھی کچھ ہے، تو پھر ان کے عاشقین سے غریب نواز نے ان کے آنے پر پابندی لگوا دی، نہیں آ سکتے تم، وہ غریب نواز کا چوکھٹ ہے وہ، حالانکہ پورے ہندوستان میں نہیں پوری دنیا کے اندر میں جن سے اولیاء کی محبتوں کی خدمات کی گئی، اشارہ سمجھ رہے ہوں گے نا، لیکن آج وہ اعلان وہاں نہیں جا سکتے اپنے شریف کے اندر میں اپنے نظام کے ساتھ میں، وہاں کسی شہنشاہ کے دربار میں کسی کی حمایت چلے گی کہ کوئی ملک کے صدر کے پاس میں چلے جائے اور کہے کہ ہمارا بھی ایم ایل اے بازو تجھے بھی تیرے ایم ایل اے کو بھی پتہ چل جائے گا، وہاں جانے کے بعد میں کسی کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا۔ ضریب عربی چونکہ تربیت نہیں ہوئی تھی، انہوں نے وہاں پر جانے کے بعد میں بھی اعلیٰ حضرت کہنا شروع کیا، تو اشیاء وہ پہچان نہیں ہے، قدر اپنی جگہ ہے، لیکن اجمیر میں وہ ان کو وہ وسط ہے، وہ آزادی کی ختم ہوگی، اتنے بڑے لوگ، تو پھر وہاں تو کسی کی چلے گی نہیں، پوری دنیا پر ان کی چلتی ہے، غریب نواز کی وہاں ان کی بستی میں کون چلائے گا؟ ان کا غلام بن کر حقیقت میں دل سے جو جائے گا، خدا کی قسم وہ غریب نواز پوری دنیا پر اپنے غلام کی چلائیں گے، اور خدا کی قسم مسجد کے ممبر کے بازو اس غلام کی حیثیت تم سے زیادہ میں جانتا ہوں اپنی حیثیت کو، لیکن میرے غریب نواز چلا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں، چھٹی شریف بھی کہ نہیں ہوئی، کسی کو بھوگ دیا جاتا ہے وہاں پر، دنیا کے بڑے بڑے سلاطین آتے ہیں، ایران کے بادشاہ آتے ہیں، سعودی عرب کے بدنصیبہ کب آ رہے، لیکن شام کے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے بادشاہان اور بڑے بڑے پیران سب کچھ آتے ہیں۔ حماقت نہیں کر رہا ہوں، لیکن تم کو احساس ہونا بچے ذرا معصوم ہیں ہمارے، کہیں حماقت کی وجہ سے اس نظام کے معاملات میں اگر ذرہ برابر بھی یعنی کہیں بھی باتوں میں اگر تم کو شک آ گیا تو جیسے کہ شاہی صاحب نے کہا کہ یہیں سے جڑ کٹ جائے گی تو کہیں آگے بڑھ ہی نہیں سکو گے، اس لیے خطرات تم کو باہر نہیں ہے، خطرات یہاں کے نظام اور یہاں کے عقیدوں میں ہیں، اس لیے کہ اس چوکھٹ کو غریب نواز نے اپنی چوکھٹ بنائی ہے، اس جڑ ہی سے تو وہاں تک پہنچو گے، یہیں پر جڑ کر جائے تو پھر معاملہ اندوہناک ہو جائے گا۔ لیکن کیا دیکھا نہیں چھٹی شریف کا وہ مجمع کہ وقت کے ہونے کے بعد بڑے بڑے دنیا کے علماء بھی، بڑے بڑے مشائخین بھی، تکبر نہیں کر رہا ہوں لیکن 33 کی نعمت کے لیے فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کا حکم ہے کہ اللہ اگر کوئی انعام عطا کرے تو اس کو ظاہر کرو، یہ اللہ کو پسند ہے۔ چھٹی شریف کی خوش قسمتی سے میرے بچوں کے لیے، اور وہ بھی سفر مظفر کی چھٹی شریف بڑے خوش نصیب رہے، تاریخ چمکی ہے، ان کی تقدیر چمکی ہے، نظریں پڑی ہے غریب نواز کی، پتہ نہیں کیا کیا کچھ عطا نہیں ہوا۔ اس قافلے کو وہ تاجروں کا قافلہ مت سمجھو کہ کوئی ایک مرید بھی کہ اپنے کچھ پلانا بنا کر کچھ کامہ بنانے کے لیے، کچھ آن لائن کی درخواستیں کرنے کے لیے کوئی نظام نہیں تھا، نہ کوئی بکروں کا نظام، نہ کوئی مرغوں کا نظام، بلکہ کرامت میں کرامت یہ ہے، کیوں ہم کو حق ہے نہ کرنے کا، نہیں تو خالی تاریخ میں پڑھی ہوئی کتابوں کے حوالے دے کر میرے غریب نواز کی کرامتوں کو تم سناتے ہو، لیکن ان کرامتوں کو جو ہم نے مشاہدہ کیا ہم نہ سنائے اس کو۔ 5 دن کا سفر، ایک آدمی اگر 1 دن کے سفر کے لیے وہاں پر اجمیر شریف چلے جائے تو وہاں کے کھانے اور پینے رہنے ہونے کے حساب سے اگر حیثیت کمزور بھی ہے تو 3000 روپے سے کم نہیں کر سکتے ہیں، ہے نا؟ 5 دن کے 15000 فی کس، وہ بھی سادے سے انداز میں، لیکن میرے خواجہ جی نے ان بچوں کو خاندان سے کتنی محرومی کی بات ہوگی جو لوگ نہیں جا سکے، توبہ کرو خواجہ جی کی بارگاہ میں، معافی مانگو راجن شاولی کی چوکھٹ پر جا کر، غریب یا
راجن شاہ ولی ہم کو محروم نہ کیجیے، ہماری غلطی کو معاف کیجیے. مجھ سے معافی کیوں مانگتے ہو؟ کیا میں ٹھیکیدار تھوڑی ہوں؟ وہاں مانگیے معافی. سینسر بورڈ تو وہاں پر ہے، وہ نہیں چاہیں گے تو مجھ تک تو آنے بھی نہیں دیں گے تم کو. اگر تمہاری نیتوں میں کچھ کمی زیادتی ہوئی تو وہیں پر تو سینسر کر دیا جائے گا، مجھ سے رخ پلٹا دیا جائے گا. میری تسلی کے لیے تم میری قدم بوسی کر کے آخر وقت تک بھی مجھے مطمئن رکھو گے کہ آ رہے آ رہے آ رہے، لیکن وہاں پر جا کر دیکھو تو نہیں آئے. یہ ہوا ہے. اصل سینسر بورڈ تو وہ ہے. مجھ سے رخ پھیر دیں گے کہ مجھے خوش کرنے کے لیے کچھ سام کر دیں گے، لیکن پھر ادھر کا الیکٹڈ نہیں ہے تو وہاں سلیکٹڈ بھی نہیں ہے. کیوں کہ ظاہر میں یہاں ہے تو حقیقت میں روحانیت کا نظام تو وہاں سے اجمیر کا. سمجھ میں آئی بات؟ تو کیوں ہم اس کو ظاہر نہ کریں؟ مجرم ہو جائیں گے. چھٹی شریف کے پر رکھنے کے لیے جگہ نہیں تھی نا. اگر وہاں پر کسی بڑے سے بڑے، بلکہ بعض بڑے بڑے لاکھوں جن کے مریدین بڑے نظام ہیں، وہ لوگ بھی وقت کے جانے کے بعد میں اگر وہاں پہنچ جائے تو ان کے لیے بھی وہاں پر وہاں کی بے نیازی میں عالم تو سلطان ہوئی. ذرا دل کے ساتھ میں دل کھول کر وہاں جاؤ تو نظام سمجھ میں آئے گا. ورنہ تاجر بن کر جاؤ گے نا، زندگی بھر جاتے آتے رہو گے، لیکن دماغ میں یہی رہے گا کہ ہم تو خرچ کیے وہاں پر، ہم تو لنگر لٹائے، ہم تو بکرے کروائے، ہم تو دیکھے کروائے. تو وہاں پر بھیکاری بن کر جا تو بہت کچھ ملے گا، ان کا بن کر اپنائیت کے ساتھ میں جہاں تو بہت کچھ ملے گا. ورنہ تجھے وہاں سے واپس ہوتے ہوئے متکبر شیطان بنا کر واپس کریں گے. وہ میں بھی ہوں جو غریب نواز کے پاس بھی یہ کر دیا اور وہ بھی کام میں بنا لیا، میں یہ بھی کرا دیا، رخ پھیر کر بھیجیں گے. وہ بڑے بڑے لوگ بھی آتے ہیں، لیکن یہ غلط بات تو نہیں ہے نا، مشاہدے کی بات ہے. 8 بجے اگر کوئی پہنچے تو اجمیر کی گلیوں میں جگہ نہیں ملتی ہے. گئے ہوئے لوگوں سے پوچھو ذرا تفصیلات معلوم کرو. بدنصیبی یہ ہے کہ تم کو معلوم کرنے کی بھی فرصت نہیں. کیا حالات ہے کم از کم معلوم تو کیجیے. فون پر آپ نے کیجیے، جائیے ان کی خدمت میں ایک گھنٹہ نکالیے، بھئی اب کے سفر کے تاثرات معلوم کرو، بتاؤ ہم کو ہم نہیں آ سکے، تاکہ کم از کم اس میں تو آپ شیر ہو جاؤ اور کم از کم اس میں تو حصے دار بن جاؤ کہ کم از کم سننے والے تو بنو. حسرت امید ہوتی ہے نا جی، اگر سچے طالب ہو، شادی میں نہیں آ سکا مطلب سب اچھا ہوا نا، اچھا کھانا نا، مہمان اچھا ہے، خوش ہوتا ہے نا ہمیں. اگر یہ بھی نہیں ہے تو سمجھ لینا کہ ابھی ہم ہے ہی نہیں، رشتہ داری میں داخل نہیں ہوئے ہیں. خواجہ خواجگاہ اپنا در کھول کر خانقاہ محمدی والوں کو خاندان چشتیہ کی نسبت دے دی، لیکن ہم ابھی اپنے کو باہر رکھے ہوئے ہیں. خوشی بھی نہیں ہو رہی ہے حالات کے اوپر، بلکہ دور سے گھور گھور کے دیکھ رہا ہے کہ کیوں ایسا کیوں ہو رہا. ہم بھی نہیں جاتے تھے کہ ہمارا بھی یہ نہیں کی، ہم بھی ہوتا تھا نا، جاتے تھے تو بھی ہوگا کیوں پھر. کیوں؟ جب شہد نہیں بتایا جا رہا ہے تو وہاں پر گڑ نہیں بتایا جا رہا تو مکھی کہاں سے آئے گی؟ گڑ پہلے گڑ دیکھ کر جانے والا نا تو جا کے قطب مقدر بن جائے گا، خلیفہ بن جائے گا، یا دنیا کے کام بن جائیں گے، یا وہ کام آن لائن ہو جائے گا، اتنے دیوان کروا دے گا اور وہ کر دے گا، یہ بکرے اور یہ مرغے. تو گڑ کے پیچھے کی مکھی تھی. تو اب گڑ نظر نہیں آ رہا ہے تو مکھیاں کا نظر آئیں گے. مکھیوں کو لے کر بھین 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 کہاں پکا دیتے رہو. مکھیوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بن کر جاؤ خود ہی شہر کے مکھی. میرے بچے خانقاہ محمدی والے سال کے 12 مہینے اپنے گھروں میں یاد خواجہ کرتے ہوئے، غریب نواز کے نسبتوں کی محفل کرتے ہوئے روزانہ خانقاہوں کے ماحول کو یہ شہد بناتے ہیں. عشق خواجہ کا شہد خدا کی قسم تمہارے دلوں میں ہوتا ہے. اس شہد کو لے کر وہاں پہنچتے ہو تو خواجہ جی کہتے ہیں کہ شہد کی مکھی بن کر آئے ہو. قدر کی جاتی ہے وہاں پر. قدر کیا، لیکن اپنائیت دی جاتی ہے. قدر کے قابل ہیں ہم. پھر تمہاری قدر نہیں کرتا تو پیرانے پیر غریب نواز کی قدر کی بات کا میں تم کو کہاں دھوکہ دوں. لیکن اپنائیت دیتے ہیں وہ جو گئے ہیں اس دل کے رسوخ کے ساتھ میں. قسم کھا کر کھلواؤ تو کہیں گے کہ ہاں
اب کے سفر میں تو اپنائیت ملی ہے، محبت غریب نواز ملی ہے، اور جو سچے دل کے ساتھ میں گئے ہیں ان کو یہ دولت حاصل کی ہے۔ آنے کے بعد وہاں کے ماحول سے ہٹنا اور اس محبت سے دور ہونا، وہ اپنی زندگیوں کے لیے فیصلہ کر چکے ہیں کہ سب کچھ چھوٹے لیکن غریب نواز تیرا آستانہ ہماری نظروں سے نہ چھوٹے، سب کچھ دور اور قربان اور برباد ہو جائے دنیا، لیکن یا غریب نواز تمہاری نسبت کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ یہی تو ہے محبت دینا۔ ملی کے لیے دولت، اعتراض نہیں ہے، جانا یہ بھی قابل قدر ہے، ہر ایک کو جانا چاہیے۔ تمہارے دل میں تمنا ہونا چاہیے کہ کوئی ایک مسلمان بھی ایسا نہ ہو کہ اس کو اپنے ایمان کی سند اپنی زندگی میں لینے کے لیے اس بارگاہ کی حاضری، کیوں؟ ایمان کی سند کا اسٹامپ غریب نواز کی چوکھٹ ہے۔ یہ کوئی مسلک و جماعت کی چیز نہیں ہے کہ تم بھی مسلک و جماعت کا رنگ دے کر امت کو محروم کرو۔ کہو ہر ایک کو، تم کلمہ گو کر کسی کو دیکھو، چاہے کسی مسلک و جماعت کا کیوں نہ ہو اور کتنا ہی متشدد کیوں نہ ہو، لیکن تمہاری محبت اور عقیدت اگر تمہارے دل میں میرے غریب نواز کی سچی ہوگی تو وہ سن کر عظمت کے ساتھ میں سر جھکا دے گا کہ نہیں، ہم کو بھی جانا چاہیے۔ عادل آباد ہی کے بہت بڑے مولانا ہیں، ان سے میں نے راست کہا کہ بشیر جا رہا ہوں۔ اب تم یہ سمجھتے ہیں ان کے سامنے کہیں بولنا، اپنے سنیوں کے سامنے بولنا، تو انہیں بھی تو اندر میں آؤٹ ہوگا نا، تمہیں کیوں جا رہے بار بار، ہم کو تو نہیں بلا غریب نواز، حسد ملے گی تم کو۔ بندے غریب نواز بنو۔ اس مولانا کے سامنے ہم نے شد و مد کے ساتھ میں کہا جا رہے اس طرح سے قیام ہوگا اور وہ ہوگا اور یہ ہوگا، چادر چڑھائی جائے گی، وہ ہوگی، اور عورتیں بھی ہے، بچے بھی ہے، ماشاءاللہ یہ ہوتا ہے، خوب سنایا ہم۔ تم سنانے کو تیار نہیں ہو، خالی روتی صورت بن گئے، پیر کے سامنے رونے والے، یہ نخرے ہوتے ہیں، کام والے نہیں ہیں یہ، کام والا تو کام کرتا ہے، روتی صورت خالی روتے ہوئے اپنا کام نکال لیتا ہے۔ کام والے بنو تم، اور جب کام والے سچی محبت کے ساتھ میں، اگر تمہارے اندر میں سچی محبت نہیں تو سامنے والے کو بھی کچا اثر پڑے گا۔ وہ مولانا سنے بھی اور اس کے بعد انہوں نے سب بات چھپایا نہیں، کچھ بالکل ظاہر کیا۔ عنوانات رہتے ہیں ان کے پاس، وہ خود جاتے ہیں، آدمی جانا چاہیے، عورتیں نہیں جانا، اور وہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، سب کچھ انہوں نے سنایا۔ ابھی وہ سوچ رہے ہوں گے حضرت سنا سکتے مگر ہم کہاں سنا سکتے ہیں؟ حضرت بھی تو اسی چوکھٹ کی گدائی کی وجہ سے سنا سک رہا ہے۔ ہم نے تم کو کہاں روکا اپنے پر، ہم نے تو جوڑا تم کو وہاں پر، لیکن تم زبان کو دنیا کے معاملے میں بند رکھتے ہو، دنیا کے بارے میں کھولتے ہو، لیکن نظاموں کے لیے بند رکھتے ہو تو سیدھے جاتے ہو، شرمندے ہو جاتے ہو، پھری کی بلی بن جاتے ہو۔ کہو نا حق کی بات کہنے کے لیے۔ تو اس مولانا نے ساری بات سننے کے بعد کہا کہ نصرت بھائی ہمارے لیے اپنی دعا کر کے آؤ، ہو سکتا ہے کہ اگلی مرتبہ ہم بھی چلے آپ کے ساتھ۔ یہ کون بولے سبحان، کہیں کو کیا ضرورت ہے؟ عاشقوں کی ضرورت ہے وہاں پر، کیا جگہ بھرا ہے وہاں پر؟ اقرار کروا دیا ہم نے۔ ایسے ہی تو اپنے سسرال والوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے بچوں سے، میری بیٹیاں یہ بھی اپنے رشتہ داروں سے، اگل میں جاؤ، گلی میں جاؤ، فنکشن ہال میں جاؤ، میتوں میں جاؤ، جہاں موقع جیسے دیکھو وہاں پر قائل کرواؤ ان سے۔ ارے تم سے مجھ سے قائل نہیں ہوں گے، لیکن غریب نواز تم جن کے خوف اور ڈر سے وہ جماعت یہ مسئلہ تم جو اپنی زبانوں پر روکے ہوئے ہو نا، امت کے 85% طبقے کو محروم کرنے کا جھوٹ کر رہے ہو۔ ہر ایک کے سامنے کہو، کہنا چاہیے جن کو جتنی محبت ہو تو محبتوں کے ساتھ میں کہو، تو میری غریب نواز تمہاری زبان کی لاج رکھیں گے۔ وہ اعتراض تم پر نہیں، اگر کوئی اعتراض کر رہا ہے تو سمجھنا کہ وہ تمہاری کمی پر اعتراض کر رہا ہے۔ پوری زندگی میں راست میرے اوپر تو اعتراض کرنے والا میرے سامنے نہیں آیا، جن پر اعتراض ہوا تھا اس میں وہ نظام میں کچھ کمیاں تھی جس کا فائدہ اٹھا کر لوگوں نے مسجدوں میں بیانات کیے، لیکن ان سے زیادہ تو کھل کر میں آج اپنی پوجا کروا لے رہا ہوں، پرستش کر رہا ہوں، مسجد میں قدم بوسیا ان کے قول کے مطابق میں سجدہ کروا لے رہا ہوں، تو کوئی ایک تو آج تک نہیں آیا میرے پاس میں۔ اس زمانے میں کچھ اور وجوہات تھی جس کی وجہ سے اعتراض ہوا، اس سے زیادہ ہونا چاہیے تھا، ہونا چاہیے تھا نہیں چاہیے؟ ہمارے سامنے پیدا ہوا سو بچہ ہے، یہ سب کچھ بھی ہے اور یہ بھی ہے، کتنے عنوانات ہیں اعتراض کے، لیکن بعض کر لیتے ہوں گے،
لیکن کوئی مجھے تو نہیں لگتا، اس لیے مجھے دکھ ہوتا ہے اس معاملات کے اندر میں کہ میرے مریدین اور خلفاء فلاں اعتراض کیا، فلاں ایسا بولا، تو میں سمجھ لیتا ہوں کہ تو کچا ہے، جس کی وجہ سے تو کچا ہے، جس کی وجہ سے تجھے یہ حالات آ رہے تجھے پکا بنانے کے لیے کہ ابھی تو اپنے پیر اور اپنے نظام کے معاملات میں کچا پکا ہے، ڈگمگ ہے، تو تجھے مضبوط کرنے کے لیے لوگ تجھے کمار جو ہے نا ہنڈی بناتے ہو، مٹی ساری ملائم بن بھی گڑ پھٹ 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 کیا مارتا ہو، کیا بولتے اس کو، چکلا مارتا ہے. جو میرے مرید الخلیفہ کو جو لوگ وہ لوگ بیچارے جو اعتراض کرتے ہیں نا، وہ چکلا ہے تم کو کہ تم کچے ہو ابھی، ورنہ کوئی چکلا نہیں ہوگا، بلکہ تم آنکھوں کا سرما بنو گے. تو اپنے اخلاق سے، اپنی محبتوں سے، ان کا تم کھانے والے نہیں ہو، ان کا چندہ لینے والے نہیں ہو، اپنے گھر کے دسترخوانوں کو، اپنی کمائیوں کے لنگروں کو بچھا کر ان کو بھوکا بلا کر کھلانے والے ہو، تو تم سے نفرت کیسے کریں گے؟ وہ تو تم کو صحیح کرنے کے لیے وہ چکلا ہے کمار کا. اگر میں ماروں تو ذرا پریشان ہو کے بھاگ جائیں گے، نہیں بچے نہیں بھاگتے، 10-15 دن منہ موڑتے رہتے، اس کے بعد پھر آ جاتے نا. اس لیے وہ چکلے ان لوگوں کے ہاتھ میں دیکھا ہوں میں، جن لوگوں کے ماموں نہیں مانتے، سسرے نہیں مانتے، داماد نہیں مانتا، انہوں نہیں مانتے، امام صاحب نہیں مانتے، مؤذن صاحب نہیں مانتے، حافظ صاحب نہیں مانتے، ان کے ہاتھوں میں چکلے میں بچوں کو مار مار کے کر سیدھا ان کو، وہ بھی خدمت کر رہے ہیں، وہ بھی خدمت کر رہے ہیں. تو سلطان ہند کی بارگاہ میں بلایا گیا. کوئی حماقت کی بات نہیں ہے میرے بچوں، اس کو مت سوچو. ہم تو سیدھی بات یہ ہے نا کہ غریب نواز کا نام لینے کے لیے دلیل نہیں ہے، ہم تو ان کے بندے ہیں، بندے معین ہیں. ارے فارمولا بزرگوں کے پاس میں بد ہضمی کی گولی نہیں ہے، بلکہ حاضمی کی گولی ہے. بندے معین بول لینا. ان کو بیچاروں کیا معلوم، ڈائجیشن کا نظام نہیں معلوم، ان کو ڈائجیشن کا نظام ان کو نہیں معلوم، تو وہ صرف کھانا ہی جانتے ہیں. ڈائجیشن کی گولی ہے یہ. قافلہ جا رہا تھا پانی کے اندر میں، کہا کہ سرکار کیا پڑھنا چاہیے. یہ روایت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں بھی ہے، کئی اولیاء کے ساتھ میں ہوتی ہیں، کرامتیں ہر زمانے میں ہر اولیاء کے ساتھ میں ہوتی ہیں. پھر وہ کرامتیں اس وقت میں ہوئی تھی، آج نہیں. تو آج کبھی اگر کوئی ان کا سچا غلام ہوگا تو اس کے ساتھ میں بھی ہوگا. ارے بابا ماں بالکل بالکل خطرے میں، کوئی بات نہیں، نام لے لے میرا، تو کشتی دے کے بچا رہا نا وہ پیر. ان کو حق ہے جو ہے، مانتے ہیں غریب نواز کا جو ادھر روزہ نہیں کام کرا. ان کا پیر بھی اپنے کو اس قابل بنوا رہا ہے کہ وہ مصیبت میں بھی یا پیر بولتا ہے. تو معلوم ہی نہیں بیچاروں کیا معلوم ہے. نہ معلوم رہنے کے ساتھ میں رہ کر تو بھی تو بیوقوف مت بن جا. اس لیے ایسی صحبتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ جہاں تمہارے نظام کی عقیدوں میں کمی ہوتی ہو. سرکار سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کے مریدین کا قافلہ جا رہا تھا. وہ واقعہ یہ غریب نواز کے ساتھ میں دریا سامنے آ گیا. تو کہا کہ کوئی بات نہیں، دریا ہم مسخر ہیں، سرکار دریا پر بھی، ہاں دریا کے اوپر کیا کرنا چاہیے، کچھ بھی نہیں. کہا سرکار جنید بغدادی تاریخ میں انکار نہیں کر سکتے اس کا. انکار جاہلی ہوگا جو کرے گا، آنکھ پوچھے والا ہوگا. آنکھ پوچھنے والے تو شق القمر کے معجزے کا بھی انکار آج بھی کرتے ہیں. ان کے لٹریچر میں انکار لکھا ہوا ہے. میرے آقا کے تصرفات پر انکار ہے، میرے آقا کے علم غیب پر انکار ہے، میرے آقا کے حاضر و ناظر ہونے پر انکار ہے. یہ اندرون سے کو کیا مطلب ہے، کیا کہنا چاہیے؟ نہیں، صرف ایک کام کرو، یا جنید یا جنید. پھر خواجہ خواجگان میرے آقا نے فرمایا کہ یا معین کرتے جاؤ. اس لیے اس سفر کے اندر میں کبھی چلنے والا مسافر اپنی منزل پر پہنچنے سے پہلے اپنے عقیدے میں کبھی نہ کرے. اتنا بھی کرنا کہ گیا وہیں ڈوبتا ہے. نیا تیری ہاتھ میں کیا ہے کہ ڈبائے تیرا ہے وہی پار لگتا ہے. یہاں پر حق کے نظاموں کی پہچان ہوتی ہے یہ. تو وہ قافلے کے اندر میں ذرا ادھر بھی ادھر بھی رہنے والا تھا ہوگا، یا زبان سے کبھی نکل گیا تھا ہوگا، ہے ہم خواجہ خواجگان کے ساتھ میں. لیکن قرآن و حدیث بھی تو ہے نا، سب نسبت اور کیا حق کو ہماری قرآن و حدیث کافی ہے نا. کبھی زبان سے الچے گلچے، کبھی پریشانی کی حالت میں کبھی جملہ اس نکل جاتے ہیں.
اگر پکڑ لیا جاتا ہے تو اس راستے پر وہ آ ہی نہیں سکتا ہے، دور دور ہی کھڑے رہے گا، وہ ڈرتا رہے گا، کانپتا رہے گا. کیوں؟ ارے نہیں، شرک ہو رہا وہاں پر، گمراہ ہو جاتی کیا ہے کہ وہاں پر بلقین بن جاتے ہی کیا ہے کہ دور کھڑے کر انہیں کامتے رہتا خاموخائے. انہیں تو کود جاتا ہے کیونکہ تیراکی بن چکا ہے. کچھ نہیں میرا پیر وہ دیتا رہنا، ایسا کیسا بنو؟ پھر انہوں نے بولنے لگاتے تھے نا، اور دوسرے پیرانے بولنے لگاتے تھے، یہ کیسا بولنے لگا ہے؟ پھر ان کا تانا ادھر نہیں بلا رہا تھا. بھائیوں میں سوتےلے سگے، خود غرض، دنیا کو دیکھنے والے، پیٹ کو دیکھنے والے، جیب کو دیکھنے والے، ہر قسم کے بھائی رہتے ہیں نا. نہیں، اور جو صرف اچھی محبت رکھنے والا ہوتا ہے تو وہ تیرے پیٹ کو، تیری ضرورت کو دیکھنے والا تھا. وہ اپنے کو نہیں بلکہ تجھے دیکھنے والا ہوتا ہے، اور تو پہچان نہ سکے تجھے دیکھنے والے کو، تیری بدنصیبی ہے. جو تجھے دیکھ رہا تھا اپنے خاطر، اس کو تو تو برداشت کر رہا تھا، اچھا سمجھ رہا تھا. لیکن جو تجھے دیکھے وہ اپنے لیے نہیں بلکہ تیرے لیے. اس خانقاہ محمدی سے پیغام ہر ایک کو دیا جا رہا ہے کہ ذات پر خود رکھو، بلکہ آگے بڑھ کر خواجہ جی کے بنو، بندے بنو، اولیاء کے بندے بنو، ہیران پیر کے بنو، پنجتن پاک کے بنو. اب یہ نظام کا اعلان تو یہ ہے کہ تمہارے لیے یہ کیا جا رہا ہے، تم مرید بھی نہ ہو لیکن اپنے راستے کو متعین کرو. اعلان کیا جا رہا ہے. اس کے بعد دور کھڑے کے چبک رہا ہے انہیں، بلک رہا نہیں. کیوں کہ ہم جو دیکھے وہ الگ تھا، یہ نظام الگ ہے، الگ ہے. دور رہ کر چمک رہا ہے، خامخواہ کے پریشان ہو رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے. تو کیا کیا کہ پھر جانے والا ذرا ایسے ویسے کچے پکوں کے ضرورت نہیں ہے. اس لیے خانقاہ محمدی والوں کے لیے مکمل پیکج ہے. تمہاری مغفرت کے لیے سہارا کتنا کہ میرے غریب نواز تمہیں کہہ دے کہ یہ میرا محبت کرنے والا ہے، بات ختم ہو جائے گی. لمبے چوڑے سڑکوں پہ کیوں بھاگ رہے ہو، لمبے چوڑے گلیوں میں کیوں گھس رہے ہو؟ تم کو کیا ضرورت ہے؟ دین تو شریعت تو اللہ نے آسان کر دیا تھا، لیکن حاصل کرنے کی چیز مومن بننے کے لیے اللہ نے مومنیت کو دینے کے لیے اس کو چھپا رکھا ہے. وہ عطا ہوتی ہے ظاہر میں نہیں، بلکہ وہ باطن کی دولت ہوتی ہے جو اہل باطن دیتے ہیں. ایمان کی دولت لی نہیں جاتی، دی جاتی ہے، دی جاتی ہے. سمجھ میں آئی؟ دی جاتی ہے. خیرات لینے کے لیے فقیر کو جانا پڑتا ہے، اور دینے والا اگر سقی خود اگر کسی کے پاس میں آ جائے تو یہ اعلیٰ درجے کی بات ہوتی ہے. اسلام اور شریعت کو لینا پڑتا ہے، معروف کرنا پڑتا ہے، عالم بننا پڑتا ہے، حافظ بننا پڑتا ہے، طالب بننا پڑتا ہے، طالب علم بننا پڑتا ہے، کتاب خریدنا پڑتا ہے. سب کچھ ہے نا جی. اس کے تو آسان چیز کو مشکل بنا دیا، اور جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑا سا کسر رکھی تھی کہ میں اپنا بنا لوں تمہیں بھی 15ویں صدی کے مسلمانوں، تو میں نے وہ نسبتیں ذرا تھوڑی مشکل کر دی ہے. وہ یہ ہے کہ تم کو خود لینا اور طالب بننا پڑتا ہے، اور لینے کے لیے لینے کا قانون یہ ہے کہ جھکنا پڑتا ہے. لینے کا قانون جھکنا پڑتا ہے. اور بتاؤ رہا ہے طریقت حق کے نظاموں میں، حق پیری مریدی کے اندر میں، اور حق کے طریقت کے نظاموں میں، ہر زمانے میں میرے غوث و خواجہ کے حق کے نظام رہیں گے. اس کے نام پر ہزاروں دکانیں چلے گی، مارکیٹنگ چلے گی، نیبو پانی کی بھی چلے گی، دنیا مال و متاع کی عزت و نام و نمود کی بھی چلے گی. جو ان کے مرید بہت ان کا خلیفہ بن جاؤ اور وہاں پر وہ کر دو تو ماشاءاللہ یہ دھوم ہو جائے گی، اور وہاں خانقاہ تو یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، یہ بہت چلے گا. لیکن ان سب کے اندر میں حق کے نظاموں کی جو پہچان ہوتی ہے نا، جو ہر زمانے کے اندر میں غوث و خواجہ کا نظام رہے گا، ان کی طرف سے جو نظام متعین ہوگا اور جس کو وہ اپنا نظام بنا دیں گے، اس کی پہچان کیا ہے؟ سب سے پہلی شرط وہاں پر کسی بھی حق کے طریقت کے نظام میں، بھئی بچے کو ایڈمیشن لینا ہے اسکول کے اندر میں، تو اس کا پہلا انٹرویو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ABC سے ہوتا. تو حق کے نظاموں کی ہر کی یونیورسٹی میں، میرے غوث و خواجہ کی یونیورسٹی میں داخلے کا پہلا انٹرنس ایک عام مسلمان کے لیے بھی، عام مرید کے لیے بھی، پیر کے لیے بھی اور خلیفہ کے لیے بھی کیا ہے معلوم ہے؟ اس پرچے کو کبھی نہیں بھولنا.
پہلا انٹرنس MBBS کا PhD کا بعد میں ہوا تھا، لیکن پہلے انٹرنس کو وہ نہیں بھولتا کہ پہلے تو میں نرسری میں جا کر مجھے ABCD پڑھایا تھا، الف ب پڑھایا تھا۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ لیاقت بھائی مرحوم اللہ ان کی مغفرت فرمائے، درجات میں بلندی عطا کرے، ان کا پہل کہ مجھے میری بہن کو مجھ کو لے جا کر اپنے کے اسکول میں ایک فقیر محمد صاحب ہیڈ ماسٹر تھے، ان کے سامنے بٹھایا، والد صاحب کے وہ دوست تھے، تو بھیجا تو انہوں نے کیا ہے جانی بھائی کا بیٹا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، کیا ہے آگا کہ ہاں ٹھیک ہے، اس کو داخلہ دلا دو دلا دو دلا دو، لیکن عمر کیا ہے اس کی؟ بولے تو صحیح عمر بولی تو بہن کا ایڈمیشن کر لیا، مجھے بھیج دی، تو پھر گھر کو آنے کا والد صاحب بولے والد صاحب ٹھیک ہے میں لے جاتا ہوں، اے فقیر محمد مجھے یاد ہے وہ بیٹا میرا 1 سال پڑھا کے لکھا دے نام، چل 1 سال پڑھا بول دے، اچھی بات ہے داخلہ کر دیے، وہ یاد ہے آج تک مجھے۔ پہلا جو انٹرنس ہوتا ہے وہ بھولتا نہیں ہے آدمی، پہلا انٹرنس حق کی راہ میں دکانداری کے نظاموں کا نہیں بتا رہا ہوں، جہاں پر الجھن ہوتی ہے، پہچان نہیں سکتے، کھلنے کے باوجود بھی آنکھوں پر چشمے اور آنکھوں پر پٹی لگ جاتی ہے۔ پہلا انٹرنس یہ ہے کہ وہاں پر حق کی راہوں میں اگر کوئی چلنا چاہے تو سب سے پہلے اپنے کو بھلانا پڑتا ہے کہ میں کون ہوں، میں کچھ نہیں، نہ بڑے کا چھوٹا نہ چھوٹے کا بڑا، میں تو بندہ ہوں۔ یہی پہلا انٹرنس ہے، جو اس میں پار لگ گیا اسی کو آگے کا راستہ آسان ہوتا ہے۔ جو اپنے کو یاد رکھے کہ میں تو بڑا، میں تو چھوٹا، میں تو علم والا، میں تو عمل والا، میں تو قابلیت والا، میں تو مال والا، میں تو وہ، اب کسی بڑے کا چھوٹے کے سامنے جھکنا مشکل، کسی چھوٹے کا بڑے کے سامنے جھکنا مشکل، نہیں میری کوالٹی کا پیر مجھے ملے تو میں اب انہیں دیکھتا رہا، اپنے معیار ہی کو کچھ معیار سمجھا، وہ انٹرنس میں پہلے انٹرنس میں فیل ہے۔ جتنے حق کو حق جاننے کے باوجود اور اس نظام کے ظاہر ہو جانے کے باوجود جتنے لوگوں کے فہم اپنی زندگیوں پر غور کرے، اس انٹرنس میں فیل ہے تو آگے نہیں سکتے ہو۔ وہاں پہلے تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ خود کو بھلا دینا پڑتا ہے، میں کچھ نہیں ہوں، کچھ نہیں ہوں۔ جو خود کو نہ بھلائے گا حق اس کو نہیں ملے گا، حق کی چکر میں کچھ اور مل جائے گا۔ کیوں؟ حق کی چکر میں دینے کے لیے دوسری دکان ہے، تو وہ جانتا ہے کہ آیا ہے، اب اس کو سنبھالو، اس کو بڑا بنا دے گا، تم خلیفہ، تم قلندر، تم قطب، تمہارا معاملہ بھی بڑھ گیا، روحانیت تمہارے پاس بھی آ جائے گی، تمہاری بھی آنکھیں لال ہو جاتی، تم بھی قلندر بن سکتے۔ وہ تیل لگائے گا سر کے اوپر، پھر کیا کرے گا؟ کیونکہ سنبھالنا ہے اس کو، اس کی معیشت، اس کے تقاضے، اس کی منفیتیں دنیا میں اس کے ساتھ میں جڑی ہوئی ہے، انہیں جانے کا دے گا وہاں۔ لیکن جہاں پر واقعیتاً غوث و خواجہ کا حق کا نظام ہوتا ہے، پہلا انٹرنس جس میں سچے لوگ بھی دھوکے میں آ جاتے ہیں، وہاں پر صرف ان کی رکاوٹ، پہلا انٹرنس ان کا کیا ہوتا معلوم؟ خود کو بھلانا پڑتا ہے کہ میں کون ہوں، کچھ نہیں ہوں۔ پھر وہ یہ نہیں سوچے گا کہ میرے سے عمر میں چھوٹا ہے نا، اور میرے سے کم علم ہے نا، میرے سے جاہل ہے نا، میں تو عالم ہوں نا، میں تو حافظ ہوں نا، میں تو مفتی ہوں نا۔ پھر وہ کہیں گے کہ ہم کو ضرورت نہیں ہو ان چیزوں کی، ہم تو جاہل نہیں، تیرے جاہل سے بڑھ کے جاہل ہیں، ہم تو مشرک نہیں، مشرکوں کے باپ ہیں، جنرل ٹینشن فری کر، بس ضرورت نہیں ہے، تو بڑا ہوگا اپنی جگہ، تو بڑا ہوگا اپنی جگہ، اور تو علم والا ہوگا اپنی جگہ، تو عمل والا ہوگا، تیری تحجد کبھی قضا نہیں ہوتی ہوگی، تیرے عمل تیرے ساتھ بابا ہم پر ٹھوس مت دے۔ کیوں پھر ہوتے معلوم ہے؟ جاننے کے باوجود رکاوٹ آ جاتی ہے، عمر میں چھوٹا تھا، تجربے میں چھوٹا تھا، علم میں کم تھا، وہ تھا، یہ تھا، یہ تھا۔ اچھا دنیا میں بھی فارمولا فیل ہے نا جی، اگر ہارٹ آ گیا 80 سال کے بوڑھے کو، اب انہیں بولا کہ 90 سال کے بوڑھے سے سرجن نہ تو میں ہارٹ کا کرواتا ہوں، ملتا کہ 90 سال کا سرجن اس کے چھاتا کام کرے تھے، ہوگا کہ آپریشن مر جاتا نہ ہوئے، پھر 40 سال کا ایک پرسنٹی وہاں اٹھ کے بڑھ جانا ملتا جیسے نہیں، اس لیے کہ عمر میں چھوٹا ہو تو فارمولا دنیا میں غلط ہے۔ طریقت کے راہ میں میرے سے عمر کا کم چھوٹا ہے نا، تو میں پیر کیسا بناؤں اس کو، میرے سے علم میں کم ہے، میں اس کو اپنا پیر، یہ رکاوٹ بن جاتی ہے جو جاننے کے باوجود محروم ہو جاتا ہے۔ وہ جو اپنے کو مار دے، جو اپنے کو بھول جائے، اس کے لیے راستہ پھر بہت آسان ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ بہت آسان ہو جاتا ہے۔ رکاوٹ ایسا کہ یہاں پر آتی ہے،
ارے انہوں عمر میں کم، علم میں کم، عمل میں کم، عالم بھی نہیں، مفتی بھی نہیں، جاہل، ہم تو دیکھے ارے کچھ بھی نہیں، ایسا نہیں ویسا، تم لوگ خاموخواہ کے گمراہ ہو رہے، تم لوگ یہ ہو جا رہے، لیکن ہمارے معیار پہ وہ کہاں آ سکتا ہے؟ ہمارے علم میں، ہمارے عمل میں، ہماری صلاحیت میں، ہمارے مال میں ہو گیا، فیل ہو گیا۔ یہاں پر یہ چیزیں نہیں چلتی۔ پیا جس کو چاہے سہاگن کہلائے، اگر تجھے سہاگن بننا ہے تو تو بھی پیا کو بنا لے، پھر وہ پہنچا دیں گے تجھے، نہیں تو اٹکتا رہے گا، نہیں پھر زبان سے نکل جائے گا کہ نہیں وہی اچھے لگیں گے نا، جو یہاں پر گئے تو پھر اپنی نہیں چل سکتی، پھر وہ قدم بوسی کرنا ہی پڑتا زبردستی کے ظلم میں، پھر اپنے کو گر جانا پڑتا قدموں میں، پھر اپنے آپ کو نہیں بولے وہ سب اچھا ہے، اگر وہ نصرت بھائی کے پاس باز بولے بیچارے مگر تو ان کی ماننا پڑتا، بولے میں مانوا رہا ہوں، دوسرے پیروں کے پاس تو ہم جیسا بولے سنے بولے مانے، اور یہاں پر چھوٹا ہی چھوٹا اس کے بعد ماں کا مسئلہ وہ سنتے ہی نہیں، جو کتنی بڑی رکاوٹ ہو جاتی ہے، جو قریب آنے کے باوجود بھی آ نہیں سکتے، محروم ہو جاتے ہیں دور دیکھ کر، کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے ان کا، اور وجہ شکار بنے ہیں کسی ایسے لوگوں کے، پھر کہنے والے بھی کہیں گے کہ کیا ہے خاموخواہ، انہوں کپڑے اچھال رہے، ڈھونگا کر رہے، وہ کر رہے، یہ کر رہے، زیادہ کرو تو ان کی نظر سے ہٹے تو وہ بیمار کر دیتے، انہوں مار دیتے، ہوتا نہیں بابا سارا الزامات کو بولے۔ ابھی ہوتے ہیں کہ میرے غریب نواز نے ایسے محسنوں کو، چھوٹے محسنوں کو لایا میرے سامنے، اس سے بڑے بھی حالات ہمارے سامنے آئے، کوئی بات نہیں، فکر کی بات نہیں ہوگی، لیکن رکاوٹ طریقت میں کہاں بنتی ہے؟ اس کا مطلب لالچ نہیں دے رہا ہوں، راستہ بتا رہا ہوں، غریب نواز کی چوکھٹ سے کٹو مت۔ پھر وجہ کیا ہے؟ اگر جڑے ہوئے ہو تو جو جہاں کا جڑا ہوا ہوتا ہے سب سے بھی کٹ جائے تو وہاں کا تو جڑا ہوا رہے گا، لیکن کیا وجہ ہے کہ اس در کی حاضری سے محروم، راجن شولی کے پاس جانے سے محروم، اور یہاں کے سارے نظاموں سے محروم، کس دھوکے میں پڑ گیا ہے تو؟ پھر کہاں گیا وہ تجھے نظام اور وہ چارہ کھلانے والا، وہ کبوتر پنچھی کدھر بھاگ گیا ان بچوں کو بھوکا رکھ کر؟ بچے تو بھوکے مر رہے ہیں، بچے تو بھوکے مر رہے ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ بچوں کو کھلانے والا نہیں تھا، بچوں کے نام پہ کچھ کھانے کی ارادے تھے، لیکن بدنصیبی ہے نہیں بولے سب صحیح، یہ سارے نظام سمجھ میں آتے ہیں وہاں پر، لیکن بات کیا ہے بولے وہاں گئے تو ادھر اپنی نہیں چلتی، سب سے پہلی رکاوٹ ہوتی ہے جو یہاں رک جائے اس کے لیے آگے کی کوئی منزل نہیں طریقت میں، اس کے لیے کوئی منزل میں طریقت نہیں، طریقت میں کوئی منزل نہیں، کیوں کہ پہلا امپیج جو ہوتا ہے یہاں پر اپنے کو سرنڈر کرنا، اپنے کو چھپا دینا۔ صحیح بات ہے، بیچارے بعض لوگ کہہ بھی دیے کہ نہیں ہر جگہ تو چل جاتی، ہماری رعایت بھی، ہمارا مقام بھی، ماشاءاللہ تم تو یہ ہے، تم پروفیسر صاحب ہے، تم سر صاحب ہے، ان کو سر کا ہم تو ان کو پیروں میں رکھتے ہیں، لیکن لبھانے والے سر صاحب، پروفیسر صاحب، صدر صاحب، حاجی صاحب اور فلاں صاحب، میرے پاس وہ چکنے چپے باتیں بنتے ہی نہیں نا، یہاں نہیں جمتے، تو صحیح رپورٹ دیے بیچارے لوگوں کو، بعض بچوں کو بولے بھی سب کچھ صحیح ہے، مگر وہاں پر بولے ایک تو گر جانا پڑتا ہے، پہلے انٹینشن ہے بابا، جو گرا ہے تو وہی تو اٹھے گا، کیوں دھوکہ دے کر، کوئی دھوکہ دے کر میں کسی کی زندگی سے کھلواڑ کیوں کروں، کسی کے ایمان سے کھلواڑ کیوں کروں، کسی کے آخرت سے میں کھلواڑ کیوں کروں؟ گراتا ہوں اپنے سامنے اس لیے کہ تم کو وہاں گرنا آسان ہو جائے، تاکہ نوازش ہو جائے۔ خواجہ نے کہا کہ یا معین کہے تو ذرا ادھر ادھر جھانکنے والا، دیکھنے والا، فونوں پر بات کرنے والا، کوئی اور گروپوں میں جانے والا، گروپوں کو دیکھنے والا، ذرا بے چینی رہتے نا کہ وہاں بھی دیکھیں گے یہاں بھی دیکھیں گے۔ اس بیوی کے بارے میں کیا خیال ہے جو تمہاری بیوی ہو؟ نہیں تمہاری بیویاں نہیں ہیں، نے تو گالیاں دی کہ ہماری بچی ہے، لیکن کسی بھی آدمی کا بیوی اپنے شوہر کے بجائے کہیں اور دیکھنا، اچھائیوں کو پسند کرنا شروع کرے تو اس بیوی والے کیا بولیں گے؟ بیوی کہہ جانے کے قابل ہی نہ ہو، تیرے لیے تو تیرا میاں ہی ہے سب کچھ، اسی میں ڈوب اسی میں مر، مجازی خدا ہے وہ تیرے لیے، تاکہ تو بیوی باقی رہے۔ اگر تو نے یہ کام نہیں کیا تو تو بیوی نہیں کہلائی جائے گی بلکہ بازاری عورت قرار دی جائے گی۔ اگر تو نیمبو پانی کے لیے، تو دنیا کے کاموں کے بنانے کے لیے تیری مرید کو استعمال کر رہا ہے تو معاف کرنا مجھے، تو بھی بازاری
بازاری بن چکا ہے. میرے خواجہ جی کی نگری میں جا کر قربان کرنا جان کو اس کے بجائے وہاں سے بھیک مانگنے کے لیے جانے والا ہے. کوئی لالچ بتائے تو 10-20 ہزار نہیں 50 لاکھ بھی قربان کرنے خرچ کرنے کے لیے خوشی سے تیار ہوتا ہے، اس لیے کہ آگے کا بڑا سونے کا لڈو کی امید دلائی جاتی ہے. جانے کو بھی تیار نہیں. اگر کہہ دے کہ خطرہ ہے تو خاندان کا طرف کوٹیاں لے لیں گے. اب محبت میں جانے کے لیے نہیں ہوتا. ہم نے تو یہ راستہ بھی اس سال کے لیے صاف کر دیا، پتہ نہیں کہ پھر اگلے سال غیر مریدوں کو موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا. لیکن ہم تو فارمیلٹی سے خالی کر دیتے ہیں. اس سے پہلے کے سال میں تو پابندی تھی کہ کوئی غیر مرید نہیں آنا. ٹھیک ہے، وہ بھی قوت تھا، کامیاب ہوئے. اور گزشتہ سال یہ بھی شرط تھی کہ کوئی مرید وہاں پر جا کر کوئی اپنی دعا التجا رکھے نہیں. لیکن اس میں 7-8% فیل ہوئے تھے. دل میں تھا کر کے کوئی بات نہیں، معاف بھی کر کے قادر تھی. لیکن اب کے تو ہم نے یہ بھی کہہ دیا تھا غیر مرید نہیں، کسی بھی پیر کا مرید نہ بھی ہو، مسلمان بھی ہو، بلکہ وہ لوگ کہ جو اپنے گھروں میں محفل کرا تمہاری خانقاہوں میں ان کو ترغیب دے کر لے کر چلو، ان کے ٹکٹ بناؤ. یہ بھی کہہ دیا تھا. اور یہ بھی کہہ دیا تھا کہ خوب جا کر اپنے لیے بھی جو کچھ بھی مانگنا ہے مانگو غریب نواز کے پاس میں. غریب نواز جب نہ کو مانگو اپنی چلاتے ہیں، اس واسطے تو اتنا نہیں بابا، اللہ چلاتا اپنی. کفو ایدیکم حکم دیا مکے میں اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، نہیں کھولنا. پھر مدینے میں آئے تو اللہ نے حکم دیا اپنے ہاتھوں کو کھولو اور پھر ان کے سامنے جہاد کرو. اب اللہ بھی چلا رہا ہے. اللہ چلا رہا تو اللہ والی کو نہیں چلاتے؟ چلاتے ہیں مگر اپنی نہیں چلاتے، خدا کی قسم ادھر سے چلاتے ہیں. اس سال تو ہم نے کہہ دیا کہ خوب کہہ دیا کہ نہیں کہہ دیا، مانگ لو، دل کھول کر مانگو جو مانگنا ہے. میرے غریب نواز سے مانگ رہے ہو، اچھا ہے، اللہ کے دوستوں سے مانگو. نہ مانگنے دو تو پھر تم غیر اللہ کے پاس میں چلے جاؤ گے، تانترک کو جادو کرو اور مندروں میں چلے جاؤ گے مانگنے کو. اس کے بجائے تو اچھا ہے کہ اللہ والوں سے مانگو. خوب اجازت دیتی کہ مانگ لو. مگر میں نے دیکھا کہ لوگوں کی زبان بھی نہیں کھلی، ہاتھ بھی زیادہ نہیں کھلے. مقصد حاصل ہو گیا. ہاں بہت کال بھری بٹھایا غریب نواز نے ہم کو. جب مانگنے والے تھے تو رکا دیا ہاتھوں کو. اب مانگنے کی اجازت دے دی ورنہ زبان کھلی زبان مانگے گی نہیں مانگے گا، مقصد پورا ہو گیا. اب قابل بن گئے تو پھر ہم نے تم لوگوں کے لیے مانگا کہ یا غریب نواز اپنی محبت ان کو دیجیے اور اس کی سند بھی ان کو ادا کیجیے. اور ان صحیح بچوں کو برابر سند بھی ملی، محبت بھی ملی. اور اس محبت کے اس امانت کو سنبھال کر رکھو. اس کو سنبھال کر رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کو سنبھال کر رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ مومن جو اپنے لیے پسند کرے وہ دوسروں کے لیے پسند کرے، اپنے بھائی کے لیے پسند کرے. اس لیے میرے بچوں انفرادی طور پر اپنے خاندانوں کے ساتھ میں ہر جگہ تمہارا پیر نہیں کرے گا. ہر وقت تمہارا پیر لالچ نہیں کہ حضرت ہمارے ساتھ چلو، ہم پلین کا ٹکٹ تمہارا دیتے. تمہارے پلین کا ٹکٹ تمہارے پیروں میں جیب میں. پیر تمہارا بکنے والا نہیں ہے. تمہارے لاکھوں روپے پر پیر کا سودا نہیں کر سکتے. تم ٹھوکر مارتا ہے ان چیزوں کو. اگر بندہ ہو تو غریب نواز کا، بھکاری ہو تو غریب نواز کا، اور بھکاری ہو تو تمام اولیاء اور پرتگار پاک کا. مجھ کو دنیا کی بڑی طاقتیں خرید نہیں سکتی تو مرید اور خلیفہ مجھے کیا خریدے گا؟ حضرت ہمارے ساتھ میں چلو پلین کا ٹکٹ والا رکھو بازو، اوقات سے مت پڑو. نہیں ذرا گزارش ہے اے سی میں چلو، ورنہ ڈی سی کام کریں گے تو رینٹ کر دوں گا. چلو اپنے اوقات کرو. یہ پیر وہ پیر نہیں ہے، یہ تو ان کے ہاتھ کا بکا ہوا ہے، بھکاریوں کے ہاتھ پر بکنے والا نہیں ہے. کیوں؟ بھکاری جو مانگنے والے ہیں اگر وہ تجھے خریدے تو تجھے خود مانگنے پہ لگا دیں گے نا. مانگنے پہ لگائیں گے لگائیں گے. بھکاری بن جائے گا اپنے لوگوں کا. مجھے مشین کو چادر میں پیسے دو، چادر میں وہ کرو، یہ کرو، دیکھے کرو، وہ کرو، لوگوں سے مال بٹو. بھکاری بن جائے گا. پھر مریدوں کا بھکاری بن جائے گا. نہیں بنے گا، یہ بالکل بڑھ جائے گا مگر نہیں ہو سکتا یہ. اور انشاءاللہ میں اور میرا یہ سلسلہ قیامت تک غریب نواز کی ضمانت ہے کہ اسی حق کے ساتھ میں چلتا ہے. یہاں پر جو نظام حق کا ہے، یہاں پر خوش آمدی کو جو سنے گا اور چاہے گا کہ ذرا نرم ہو، نیچے اترو، اتار نہیں سکتا اور تو اس نظام میں آ بھی نہیں سکتا. یہ بھی طے شدہ ہے. یا معین کہے پا لگ جائے گا. لیکن سنا تھا ادھر ادھر، دیکھا تھا ادھر ادھر، تو پھر لیکن انہوں تو یا اللہ کہہ رہے کہ یا رسول اللہ کہہ رہے کہ اب ہم کو یا معین پہ لگا دیے.
ذرا سا سوچا ڈوب رہا ہے پیر بھائی، ڈوب رہا ہمارا پیر بھائی بڑی فکر ہوتی نا، ہمارے شاہد بھی ذرا بہت غمزدہ ہو گئے، فلاں ریزرویشن کرانے کے بعد میں بھی نہیں آ رہے، فلاں بھی نہیں آئے، فلاں بھی نہیں آئے، فلاں بھی نہیں آئے، دکھ رہے نہیں۔ ارے بابا تم کیوں چلا رہے ہیں؟ پیر بھائی یہ محبت سے نہیں، اب ان کو تو ان کے فون اٹھانا بند کر دے رہے، بولا بالکل مت بولو، اب پیر وہ ڈوب جائے۔ تو حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً آیا اور آ کر کہا کہ کیوں ڈوب رہا ہے، اس کے بعد پکڑ کر نکالے کہ کیا خصوصیت ہے، دریا میں چل رہا ہے یہ کام، اور خالد خواجہ کا معاملہ یہ واقعہ ہے۔ کہا کہ کیا ہوا؟ تو سرکار میں یہ سوچا، دل میں خیال وسوسہ آ گیا تھا کہ آپ تو اللہ اور رسول اللہ کو یاد کر رہے ہیں تو دوسروں کو آپ پار لگا دے رہے ہیں، اگر میں بھی ذرا کرا تو ذرا جلدی سے کام بندی کیا، یہ تو دیر کرتے ہوں گے۔ ذرا کمزوری آئی تو ڈوبنے لگا۔ تو سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خواجہ نے فرمایا تو یا معین کو نہیں جان سکا تو یا اللہ کو کیا جانے گا، میرے مصطفیٰ کو کیا جانے گا؟ تیرے سامنے جو ہے پہلے ان کو تو پہچان، انہی میں تو وہ سب کچھ ہے۔ اب اس کو انہوں پیر پرستی بولتے نا، پان لگ جاتا ہے پیر پرستی والا، خدا تک پہنچ جاتا ہے کہ اٹکنے والا شریعت میں منافق بن جاتا ہے، یزیدی بن جاتا ہے، رہے اٹک کے ایک پر، تیری قسمت میں یہ تو کیا کریں گے؟ اس لیے میرے بچوں کے رجب شریف میں گئے تھے تو پریکٹیکلی ساری باتیں سامنے آئی۔ محروم مت ہو، اس سال ہو گیا غریب نواز سے معافی مانگ لو، راجہ شاہ ولی کے پاس جا کر ان کی مسجد میں 2 رکعت نفل نماز پڑھو، اور پڑھنے کے بعد میں وہاں پر اپنے ماتھے کو ٹیک کر، ڈر نہیں ہے تو سجدہ کر کر غریب نواز راجہ شاہ ولی کی چوکھٹ پر، کیونکہ پوری لنک ہے وہاں سے، وہاں پر چھوٹنا کیا وہاں چھوٹنا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں جاؤ شکو یہیں چھوٹ جاؤ، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی اصول نہیں ہے۔ بیٹا بیٹا ہوتا ہے، ماں ماں ہوتی ہے، ماں بیٹا نہیں بن سکتا، اگرچہ کہ ماں کہے کہ وہ بھی میرا بیٹا ہے، ٹھیک ہے، مگر ماں ماں ہے، سمجھ میں آئی؟ یہ فارمولہ بھی نہیں نکالنا، بیچارے بڑے بھائی یہ بھی سوچنا شروع کرے، اجمیر شریف میں جا کر وہاں کے خادموں کے گالیاں کھانے کے بجائے اپنے گھر میں غریب نواز کی فاتحہ دے دو، فاتحہ تیری فاتحہ کی محتاج ہے غریب نواز، تجھے تو رو گیا، در سے بول کر دیا، ماں تو دھکا دی تجھے، اب بیٹوں کے پیچھے پڑ کر رہ گیا، بیٹے تجھے تابو چڑھائیں گے۔ غریب نواز ہے، لیکن ان سے نسبت ہے، معاف کر سکتے ہیں، یہ وہاں پر معافی مانگ لو۔ اور اگلے سال کی مریدین کی سہولت کے لیے ابھی تک تو کوئی بات اس طرح کی کہ دوسروں کو بھی اجازت نہیں ہوگی، ایسی بات نہیں ہے ہمارے سامنے، لیکن اگلے سال بھی انشاءاللہ اگست کے مہینے میں اس قافلے کا سفر ہوگا اجمیر شریف کا۔ کب ہوگا؟ اگلے سال بھی اگست کے مہینے میں ہی سفر ہوگا، تاریخ 4 مہینے پہلے بتا دی جائے گی، اس لیے محروم نہ رہو، کوئی وجہ نہیں ہے، بیوقوف بنانے کی بات ہے، پیسوں کا انتظام نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، میرے کو چکر مت دو، اس لیے کہ جو ان کا نہیں وہ میرا نہیں، جو ان کا نہیں اور جن کے پاس میں اس چوکھٹ کی عظمت نہ ہو، میرے آقا کی عظمت نہ ہو، تو پھر تم مجھ سے امید ہی مت رکھو۔ اگر امید رکھ رہے ہو تو کفر کر رہے ہو، مجھے گمراہ قرار دے رہے ہو، جو ان کا ہے وہ میرا ہے، جو ان کا نہیں خدا کی قسم وہ میرا نہیں۔ اس لیے اگلے مہینے کا سفر بھی جو ہوگا، ابھی تو مریدوں کے علاوہ بھی دوسروں لوگوں کو جانا ہے نہیں ہے، ابھی ہم نہیں بتا سکتے، لیکن مریدوں کے لیے تو اجازت ہے کہ اگلے سال انشاءاللہ اگست کے مہینے میں سفر ہوگا۔ یہ ایک خوشخبری نہیں، یہ ایک انعام آپ حضرات کو اپنے 1 سال پہلے دے دیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگلا مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس کے لیے اس سال شاعر شان ہم کو اس کا پورا اہتمام کرنا ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار بھی کریں۔ پہلی ربیع الاول سے لے کر انشاءاللہ 11 ربیع الاول تک یہاں پر محفلیں ہوگی۔ 11 ربیع الاول کے بعد میں اپنے گھروں کے باہر شاعر شان میلاد مصطفیٰ کی محفلیں خوب انشاءاللہ اہتمام ہوگی، دیہاتوں میں ہوگی، سیلاب علاقوں کے اندر میں ہوگی نا، یہ کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ سارے مریدین کو چاہے وہاں کے قیام کے 2 گھنٹے پہلے کو مرید نہ بنے ہوں، لیکن ان سب کے لیے بھی
اجمیر سے معمولات 1 سال کے لیے دیے گئے ہیں، سب کے فونوں پر پہنچ گئے ہیں، نہیں پہنچے ہو تو شاہی صدیقی صاحب سے معلوم کر لیں، اور وہ جو آئے ہوئے ہیں اس کو وائس کال میں ڈالو آواز میں، کہ بعض بچے پڑھنا بھی نہیں جانتے، پوچھ بھی نہیں سکتے، تو وہ جو ہوگا نا وہ کیا بولتے اس کو آئس وائس کال زبان سے بولنے کا، ذرا موٹی آواز میں اچھا بولتے آپ، ہاں وائس کال میں ڈالیے، کام لے لیں غریب نوازی سے، اب کہ سچی توبہ کر کے معلوم ہونا ہے شاہد صاحب، چلو اچھا ہے، خوش ہو گیا، اللہ اور نوازے اور آگے بڑھا، استقامت دے، تو میں اس کام میں ڈال دیو، تو سارے خلفاء کو بول دو اپنے مریدین کو ڈال دو بلکہ، ٹھیک ہے، یہ کام یہ دوسرا انعام تھا، اور تیسرا انعام یہ کہ خواجہ خواجگان اس قافلے کے صحیح رخ سے جانے والوں کو اپنی محبت سے نوازا، اپنے زندگیوں میں محسوس کرو، اور ہر ایک کو یہ مت دیکھو کہ اپنی نظروں سے وہ مانتا ہے یہ نہیں مانتا، ہر ایک کو اس سال کے آنے سے پہلے پہلے ان کے قافلے بنا کر 5-5 7-7 آدمیوں کے اجمیر شریف پر روانہ کرو، ہاں ٹھیک ہے، ترغیب دو، جو جیسے جا سکتا ہے ویسے بھیجو، کوئی اپنی پریشانیوں کا اپنی بیماریوں کا اس کا تو وہ ہر جگہ تو تجربہ کر لیا نا، لیکن ہماری بھی ایک بات مان کہ اپنے بچوں کے ساتھ میں اجمیر شریف کو جا کر آ جائے، ٹھیک ہے، جا کر آ گیا، وہ اگر صحیح ضرب والا ہوگا تو عید اللہ دے کر اگر جائے گا تو ہم بھی ہاتھ اٹھائیں گے، یہ بات الگ ہے، لیکن بھیجو، محروم مت ہو، پھر 1 سال کا انتظار، یہ دھوکے میں مت رہو، دھوکے میں مت رہو کہ اگلے سال حضرت بولے نا اگلے سال، جو مریدین نہیں جا سکے وہ تو راجن شاہ ولی کے پاس پہلے معافی مانگے، اور یہ 2-3 مہینے کے اندر اندر اپنا پروگرام بنا کر ہماری اجازت لے کر اجمیر شریف کو جا کر آ جائے تاکہ ان کی قضا ادا ہو جائے، 2-3 مہینے کے اندر ان کا نظام بنایا جائے گا، اور وہ لوگ یہ نہیں کہ 1 سال معاف کر دیں ہمارے باپ کی جاگے نہیں ہے، وہ خواجہ جی کی چوکھٹ ان کی خیرات ہیں، جو نہیں جا سکے مریدین جتنے بیٹھے ہوئے نا جو نہیں جا سکے، سمجھ آ گیا، یہ 2 مہینے کے اندر 3 مہینے کے اندر اپنے ترتیب سے پروگرام بنا کر ریزرویشن کر لو، تتکال میں ملتا ہے، تتکال میں نہیں تو ناگپور سے بس بھی ہے، جاؤ جا کر وہاں پر 3 دن رہو، حاضری لے کر آؤ، ٹھیک ہے انشاءاللہ، کوئی مرید اور مریدہ اس سال کے سفر سے محروم نہ رہو، تاکہ تم کو بھی اس قافلے کے ساتھ میں اگلے سال جانا آسان ہو، اور تمہارے اس نہ جانے کی کمی کو میرے غریب نواز معاف فرما دے۔ ایک کام تو ہر مرید اور مریدہ جو نہیں جا سکے وہ اپنے علاقے کے مخدوم کی چوکھٹ پر جا کر وہاں معافی مانگو، دعا کرو، اور پھر آنے کے بعد میں اس مہینے 2 مہینے کے اندر میں 3 مہینے کے اندر میں اپنی ترتیب بنا کر اپنے ٹکٹ بنا کر اپنے سفر کا پروگرام بنا کر مریدین ہے تو وہ اطلاع کیے بغیر نہ جائیں، اگر نہیں ہے مریدین تو وہ لوگ اپنا پروگرام بنا کر ضرور جائے، وہاں کی حاضری دیں، تاکہ پھر اب تو تم جانے والے ہو، ہم چاہتے ہیں کہ تم ایسے خوش نصیب میں ہو کہ غریب نواز تم کو بھی بلانے والوں میں شامل کر لے، تم کو بھی بلانے والوں میں شامل کر لے، جن کو بلاتے ہیں اب کے بتا دیے کہ چٹی شریف کے اس مجمع کے اندر میں بالکل نہیں تھا معاملہ، لیکن وہاں پر تو تیر دھرنے کے لیے جگہ نہیں تھا نا اسی سا، لیکن خانقاہ محمدی والوں کو کیا کہ ایکسکلوزیو تھے، اتنے گواہ ہے نا 500 آدمی، کیا کیا خواجہ جی نے اپنے غربت کے سامنے جہاں پر لنگر لٹتا ہے، اس لنگر کا تمہارے باپ کی تمہارے پیر کی حماقت ہے، خدا کی قسم کروڑوں روپیوں میں وہ چیز نہیں دے سکتے، وہاں پر بھیکاری بن کر جاؤ تو سب کچھ ہے، سنتے ہیں وہ اس بھیکاری کی مجھے ناز ہے اس بات پر کہ انہوں نے اپنا بنایا ہے میرے غریب نواز نے، کوئی دو رائے نہیں، یہ تو دعویٰ کرتا ہوں میں ممبر کے بازو بیٹھ کر کہ میرے سرکار غریب نواز نے مجھے اپنا بنایا ہے، اور میرے توسل اور واسطے سے جو میرا بنتا ہے وہ کا بنتا ہے انشاءاللہ دل کے روح کے صحیح ہونے پر۔ کیا کیا ایکسپوزنگ نہیں ہے نا، یہ تو ویڈیو بھی تو آ جائیں گے نا، دیکھ لینا اس میں بھی، اس چٹی شریف کے موقع پر جبکہ بڑے سے بڑے دین و دنیا کے لوگ وہاں پر آتے ہیں، تفاخر نہیں ہے، غریب نواز مجھے معاف کیجیے، لیکن اظہار ہے، تحریر سے نعمت ہے، اللہ کا حکم ہے، اس لیے غریب نواز مجھے معاف کر دینا، کہ کتنا کس انداز سے ہم غلاموں کو سارے لنگر خانے کے اندر میں وہاں کے غلاموں کی طرف سے لگا دیا گیا پہلے، اور پھر وہ جب پیچھے گیٹ سے ہم کو بلایا
تو وہاں کے چپراسی نے یہ بات کہی نا کہ ابھی تک کی تاریخ میں 9:15 سے پہلے کوئی بڑے سے بڑے کے لیے گیٹ نہیں کھولا گیا، آپ ہی وہ شخص ہے کہ جن کے لیے وقت سے پہلے دروازہ کھول دیا گیا، یا غریب نواز آپ کی نعمت کا اظہار ہے۔ اور پھر اس کا ادھر سے بلا کر پورا بندر خانہ جہاں 600-700 آدمی آ سکتے ہیں سب کو بلا لیا، بلایا کہ نہیں بلایا؟ بلایا بھی، اپنی محبت بھی دی، اپنائیت بھی دی، اور کیا کچھ عطا نہیں کیا، اطمینان کے ساتھ میں سارے لوگ بیٹھے رہے، وہاں کے سارے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا بات ہے، لیکن یہ خصوصیت کیا ہے کہ میرے غریب نواز نے، ہم جو کہتے ہیں کہ بلائے جاتے ہیں، یہ بلائے جانے کی دلیل ہے۔ یہ دولت کہیں اور ملے گی؟ یہ ذرا سوچو کہ وہاں پر بارگاہوں کے در میں یہ جگہ ان خداموں کی طرف سے یہ چیزیں، تو کئی مرتبہ گئے ہوں گے نا میں شریف کو، ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کیے ہوں گے نا، یہ چیزیں مل سکی، نظر آئی؟ حماقت نہیں کہہ رہا ہوں، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ میرا حق ہے۔ وہی نہیں بلکہ جاتے تھے، کیا کیا نہ کہوں، برداشت کرنا بیٹا، 11-12 بجے تو کوئی فکر کی بات نہیں نا، لیکن سن کر جاؤ میرے آقا جی کی نعمتوں کے تذکرے کو۔ فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یہ آیت پھر ادھر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ نعمتوں کا اظہار کرنا بھی تو نعمتوں کا شکرانہ ہے نا، اور رب کہتا ہے کہ جو نعمتوں کا شکر کرے، وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، جو نعمتوں کا شکر کرتا ہے نعمتوں میں اضافہ۔ بھیک مانگ رہا ہوں غریب نواز کہ نعمتوں کو، دروازوں کو بلند کیجئے، میرے بچوں کو شکر والے راستے پر چلا کر اپنی نعمتوں کے دروازے قیامت تک میرے بچوں کے لیے کھولتے رہیے، چاہے ظاہر میں ہوں نہ ہوں، لیکن قاعدہ محمدی کی چوکھٹ کی نسبتوں کے ساتھ یہ نوازشوں کے انعام چلتے رہیں گے انشاءاللہ، کیونکہ نظام ان کا ہے۔ اور تعجب نہیں کریں گے، اور تعجب نہیں کریں گے، اس نگری کے اندر پہلے بھی تو آپ لوگ جاتے تھے، لیکن چھوٹے کمرے، پانی ہے تو یہ نہیں، شکر تھا اللہ تعالیٰ کا جس حال میں وہ، نہ شکری کبھی نہیں کرنا، نہ شکری وہاں کے راستے پر، روڈ پر بھی اگر رہنے کا موقع مل جائے تو خدا کی قسم وہ بھی میرے غریب نواز کا کرم ہے، ورنہ تیری حماقت میں، تیرے لاکھوں روپے کے اکڑ میں غریب نواز تجھے تو اپنی چوکھٹ پر نہیں آنے گے، پھر آگے شکایت کرے گا وہ نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا۔ جنہوں نے ذرہ برابر بھی اس طرح کا رخ اختیار اس سال کیا یا اس سے پہلے کے سال بھی کیا، جو گزشتہ سال کیے تھے، اس سال وہ نہیں آ سکے، چاہے کہ ہم ان کو بلانا چاہے لیکن نہیں آ سکے۔ اور اس سال ذرہ برابر میں اس رخ کے اوپر انہوں نے ذرہ معاملہ کیا، تو پھر آئے، جاتے ہوئے چلتے گئے تھے، آتے ہوئے پیر لیٹ کر آنا پڑا انہیں، ہم بھی کچھ نہیں کر سکے۔ نئی بات ہم پر آ جائے گی، یا غریب نواز زندگیاں بھی دیتے ہیں دیا ہو گیا، امانت ہم لائے تھے، بات ہم پر آ جائے گی، اگر مر جائیں گے موت تو کہیں بھی آئے گی نا، لیکن امانت ہم لے کر آئے تھے، مرنے مت دیجیے، تو پھر گئے تھے چلتے ہوئے، لیکن وہاں کے نظاموں سے ذرہ سا رخ کو تھوڑا سا یہ کیا، جبکہ کھانے والوں کو کھانا اتنا نہیں تھا جتنا وہاں پر کھلایا جا رہا تھا، 4-4-5 تھے، ناشتہ، دوپہر کا، شام، مگر حماقت رہتی نا، ذرا اپنا سیٹ پڑا، اپنا لکھپتی کروڑپتی پڑا، اپنی حماقت کرو حماقت، لیکن غلام کو تھوڑا سا اطلاع تو دے دو، اطلاع نہ دو، ٹیچر پڑھا رہا ہے اور آپ نیچے سے پیچھے سے نکل کر بھاگ گئے، کم از کم یوں تو کرنا نا، اگر یوں نہیں بھوسڑے سے آنا پڑے پوچھے میں چلے گیا، کھان بھرے چھوڑنے کا حق ہے نا اس کو، کھڑے کر دے گا دروازے کے اندر میں، وہاں کچھ کرو بھی، تو اگر ہمارے وابستہ مریدین ہیں تو کبھی اس سے غلطی نہیں کرنا کہ تم کو اگر بھوک اور پیاس ایسا کوئی مسئلہ ہو، پوری رعایت رکھیں گے وہاں پر، ہم کیا یاد رکھیں گے، خواجہ جی یاد رکھتے ہیں کتنا ملا جب کی کھانا ہو رہا ہے نا، ان سب کے باوجود یہ نہیں، ذرا لچر پن ہے نا، وہ منہ کا ٹیسٹ، اٹلی الگ الگ منگا کے کھائے، بڑے الگ الگ منگا کے کھائے، اتنا سمجھنے والے ذرا منہ کا مزہ بدلنے کو، منہ کا مزہ نہیں، تم کو عادل آباد والوں کو بھی حیدرآباد اور نظامت کے ٹیسٹ کے کھانے مل رہے تھے وہاں پر، اور تم کو وہاں پر غریب نواز شکرانے میں ادا کر رہا ہوں
کی چائے کا ٹیسٹ تم کو اپنے گھروں میں سال میں ملتا ہے، اسی چائے میں رہی تھی. جیسے وہ چار مینار کے پاس وہ کون سا کیفے، کون سی مشہور چائے، لیبرا، ویسی چائے مل رہی تھی. کیوں جی خبر اس لیے مل رہی تھی نا. کون پلا رہے تھے؟ خدا کی قسم بڑی نواز پلا رہے تھے. اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود جس نے دیکھا اٹلی بندے کو کوٹ کی. اب میں کیا کروں؟ حضرت پر سوپ پر نیارا بے ہوش ہو گئے. کیوں ہوئے؟ کچھ بھی نہیں حضرت، برابر ہم نے میرا کیوں کھائے تھے کہ نہیں؟ ہاں ایک ہی بار کھائے تھے. ہاں کھائے تھے نا، کم از کم پوچھ تو لیتے. ہم تو اجازت دیے تھے نا، لیکن تم اجازت نہیں سمجھے. جہاں یہ معاملہ ہوا بالکل کھول کر رکھ دیا غریب نواز نے. آنے والوں سنبھل کر آؤ، جو کہا جائے وہی کرو، جیسا کہا جائے ویسا کرو. گزشتہ سال بھی جنہوں نے تھوڑی بے وصولی کی تھی، پورا موقع دیا نا ہوا کھانے کے لیے، پینے کے لیے، بچوں کی خریدی کرنے کے لیے، بازاروں میں گھومنے کے لیے، آستانے پر جانے کے لیے. سب کچھ کے باوجود بھی اگر تم یہ سوچو کہ ذرا اس کے بجائے اپنی مرضی سے کچھ کر لیں گے تو خود پھنسیں گے نا. ہوا کہ نہیں؟ یہ بھی معاملہ ہوا، یہ بھی کھول کر بتا دیا. اس لیے آگے جانے والوں اپنے آپ کو سنبھال کر رکھو. کچھ کرنا ہو تو کرنے کی. ہم وہاں پر سربار شریف کو بھی جانے کی اجازت دی، تارا گڑھ کو بھی جانے کی، اپنا ساگر پہ بھی جانے کی. حتیٰ کہ ہم نے ترغیب دی کہ جا رہے ہو تو وہاں کے بازار میں ایسے چیزوں کو خریدو کہ تم اپنے خاندان کے ان لوگوں کو لے جا کر کے لو اپنے ہاتھ میں، اس نیت کے ساتھ میں کہ غریب نواز ان کو یاد آئے. بیچارے جو نہیں مانتے غریب نواز کے نظام کو، ان کو تحفہ لے جا کر تحفہ کو انکار کرے گا. کیا ان کی دعوت کو مولانا انکار نہیں کرتے؟ بعد میں آتا ہوں ٹفن بھیجو بولتا ہوں نہیں، کھانے پینے کھلانے پلانے میں ایسے تحفے لے آ کر جو ادھر کی شیشی ہے یا کچھ بھی ہے کیا بھی ہے آپ کے لیے میں اجمیر شریف سے لایا ہوں. اجمیر میں آپ کی بھی یاد آئی مولانا مفتی صاحب، ارے ماشاءاللہ یاد کیے. لگو میرے کو نہیں ہونا بولیے، ایک تو بھی ملے گا. کوئی طریقے ہوتے نا وہ ہم سب سکھا دینا، مگر تم خود آخری بھوکے سب میرے کو دینا، میں کس کو بھی دے دیتا تو بھکاری ہے. تو مخلوق کا بھکاری ہے، خالد نہیں تمہیں کہاں ادا کریں گے. ایسے چیزوں خریدو. ہم نے حکم دیا تم کو اور کہا کہ اس پر عصمت کے ساتھ میں ہاتھ رکھو. فنگر پرنٹس کا ثبوت ملتا وہ لے جا کر ان کو دو کہ مولانا میرے داماد صاحب، میرے بھائی صاحب اور میرے بہن بھائی صاحب اور وہ خاص طور پر ان کو دو. دیکھو لسٹ آؤٹ کرو تبلیغی لوگوں کی، جماعت اسلامی کی، اہل حدیث کی، اور کن کی، ان کی من کی ہے نا. وہ تو بیچارے سامنے ہیں، لیکن ایسے کتنے بھی چھپے ہوئے کینڈیڈیٹس نہیں ہیں. ان کی لسٹوں کو نکال کر ان کو آپ دعا کر کے اگر ہاتھ لگا کر اگر تم لے جاؤ. پیر کے ہاتھ میں ساری برکت یہ نہیں ہے. صحیح عصمت اور عقیدے کے ساتھ میں تم بھی ہاتھ لگاؤ تو غریب نواز تمہارے ہاتھ کی بھی لاز رکھیں گے. تو لے جا کر ان کو بولے تھے نہیں بولے تھے، بولے تھے نہیں ابو بھائی. اب جو بولے تو سمجھ کے ہوں گے، مانے ہوں گے وہ تو پڑا میں. اب آپ وقت جانے کا لڑے جانے کا تو گھر سکے جاتے ہیں. جو بولا جاتا ہے اس کو کر لیا کرو. دو پیسوں کو لے جا کر آپ وہاں کی یاد آئے غریب نواز کی نظر میں. قسمت آپ کی ہے کہ ہم تو گئے تھے وہاں پر، لیکن کیا بات ہے کہ آپ یہ جھوٹ تو نہیں بولے نا. آپ جب خرید رہے کسی کا نام کا، مولانا کا یا وہ فلاں صاحب کا، بھونے کا، داماد کا، بدعقیدوں کا، تو دھیان تو آئے گا نا تم کو. یہ ان کے لیے، یہ ان کے لیے، یہ ان کے لیے. ہماری بیٹیاں خریدی ہوں گی بولیگا ہماری، تو ایک ایک نام لے لے کے کوٹیاں بنائے ہوئے نا، تو ویسے تم ان کے نام. تو کیا بات ہے کہ غریب نواز کی نظری میں آپ یاد آئے کہ آپ کے لیے میں تحفہ لے کر آیا. اچھا کیسا رہا سفر، کیا رہا؟ ادھر کی چیز صاحب نے پوچھے گا کہ نہیں شاگرد تفسیرات اور شاگرد ہیں پوچھے نا. ہاں وہ ایسا اسی محفل چلی، خواجہ جی کے پاس یہ ہوا، وہ ہوا، وہ ہوا. ہاں سنا دیا خواجہ جی کے نظام. اس مقصد کے خاطر خریدو، وہاں سے لے جا کر دو. اپنے لیے تو سب بھر لیا، لیکن اس کام و مقصد کے لیے نہیں. تو تیرا وہ بھر لینا، وہ تیرا پیٹ بھرنا ہوا. پیر کے لیے تو خریدا، پیر کو کیا ضرورت ہے؟ خریدا ہو تو قبول بھی کیے ہم. ادھر کی شیشیاں وغیرہ ہم نے قبول کی، اس کا انکار نہیں ہے. کیوں کہ محروم کرنا ہم کو تھوڑی ہے ہماری عبادت کی وجہ سے. ہم تو اپنے مریدین کو نوازنے کا ہر روز دیکھتے ہیں غریب نواز کی بارگاہ میں. انہوں نے انڈے آگے کھلائے تھے، ہم کو کھول کر کھائے تھے. ان سے روح ہوتا ہے وہ اس نیت کے ساتھ میں خریدے تھے. تو خواجہ جی کی یاد دلانے کی نیت کے ساتھ میں خریدو. اللہ آئندہ بھی ان باتوں کو یاد رکھنا کہ ایسی چیزوں پر محنت کا عنوان بناؤ. اور پھر جب ان چیزوں کی وجہ سے خواجہ جی اپنی محبت تم کو کچھ ادا کریں گے نا،
اس کی پہچان یہ ہوگی کہ تم ہر ایک کو خواجہ جی کی چوکھٹ پر بیچنے کی فکر کرو گے، قافلے بناؤ 5-7 فیملیوں کے، اور ان کو اگر وہ تقاضا کرے آپ کو موقع ہو تو آپ بھی جاؤ، نہ بھی جاؤ تو پھر ہم وہاں بھیجیں گے، خواجہ جی اس غلام کی لاج اس طرح سے رکھیں گے کہ جن کو بھیج دیں گے ان کے لیے بھی نہ وہاں نہ یہاں کی تکلیف ہوگی۔ ٹھیک ہے نا بیٹا؟ ہم یہ نہیں بول رہے کہ ہم کو ساتھ لے جاؤ، بالکل نہیں، آپ بھی ساتھ جاؤ، یہ بھی نہیں، لیکن اپنے خاندان کے لوگوں کو قافلے کے بنا کر، کیا میں محسن بچوں کا پروگرام بناؤ، بھائی کا ان کا ان کا سب کو، قاسم بھائی ایسے لوگوں کا پروگرام بناؤ، یہ 2 مہینے کے اندر اندر آپ حضرات اپنے قافلے بنا کر، مریدین ہیں تو کوئی اجازت دے، ہماری اطلاع کے لائق بچ جاؤ، نہیں ہے تو وہ لوگ جا سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن اچھا رہے گا، کیوں کہ تم کو وہاں پر کوئی پریشانی نہ ہو، تمہارے لیے سہولت کا انتظام کیا جائے، اس لیے کہ مہربان ہیں خواجہ جی کہ کوئی معاملہ نہیں ہے، انشاءاللہ تمہارے لیے مدد و نصرت ہوگی، غریب نواز کی نوازش ہوگی۔ وہاں لنگر خانے میں شاہی مہمانوں کی طرح سے بٹھایا گیا، اس بارگاہ کے در کسی ہوتا ہے عام طور پر نہیں، وہاں کے لوگوں نے کہا کہ ایسی چیز تو ہم نے کبھی نہیں دیکھی۔ اچھا اس سے زیادہ اس سے آگے بڑھے کہ جہاں پر رہے 5 دن، کون سا مقام تھا؟ تحریر سے نمت میں تکبر کے لیے نہیں بول رہا ہوں، محسوس کرو اس نظام کی، اس غریب نواز کی چوکھٹ جو خانقاہ محمدی اجمیری نصرتی کی صورت میں ملی ہے، اس کی نسبت کا کمال اس کے علاوہ کچھ نہیں، کوئی خاندانی اوپر کے بڑے سلسلے اور ماشاءاللہ بڑی پگڑی اور پگڑی اوپری کا نظام نہیں ہے، یہاں پر تو فقیروں کی فقیری چلتی ہے، کہاں پر بھی تصور نہیں کر سکتے۔ میں مانتا ہوں کہ آپ 10 کروڑ روپے دے کر وہاں کی ہائی فائی لاج کو بھی آپ نے لے سکتے، لیکن نہیں لے سکتے وہاں کا وہ شادی خانہ جو صرف سید و سادات اکرام وہاں کے جو ہے خدام، اور وہ خدام دنیا داروں کو، دنیا کے بڑے بڑے علم والوں اور عمل والوں کو بھی ایک نظر چند بازو ہڑ کے کھاندے پہ دھکا دیتے ہیں۔ وائرل ہوا تھا نا، وہ کیرلا سے جانا تھا تو بھاؤ نہیں دی نا اس کو، چل بولے گردن میں دھار مار کے ڈھک لے، ہوں گا تو تیری جگہ، پھر سلمان خان بھی آؤ کہ امیتابھ بچن بھی آؤ کہ مودی بھی آؤ کہ راشٹر ریڈی بھی آؤ، ان کے پاس میں وہ خدام شاہی خدام ہے، کسی کو بھاؤ نہیں دیتے، دے دے گا۔ لیکن یہ کیا کہو گے تم خانقاہ محمدی والوں، اس حقیقت کو جانو، تکبر کے لیے نہیں، اس نظام کی حقارت تمہارے دل میں آئے گی، نسبتیں ختم ہو جائے گی۔ بول رہے ایکسپوزنگ کر رہے، ایکسپوزنگ نہیں، پلان بنا کے بول رہا ہوں میں، کہاں کہ ان خداموں کی طرف سے کہا کہ پہلی مرتبہ وہاں کے ان خداموں کے مطابق میں وہاں صرف سیدوں اور خادموں کی لڑکا اور لڑکی کے نکاح کے لیے وہ فنکشن ہال بنایا گیا، اور کتنا ہائی فائی، اجمیر کی سرزمین پر شاید ہی کہیں اور نہیں ہوگا، کروڑ روپے بھی کوئی خرچ کرے تو اس جگہ نہیں مل سکتی تھی، ایک ہی چھت کے نیچے یہ 550-600 کے قافلے کو، کھیلو تماشا نہیں ہے، اور کیسے انتظامات، اور تعجب کریں گے کہ پورے اے سی کے روم ملے، بہترین اسمنٹ کے کرتے تھے، ہاں خوب صدقے میں خانقاہ محمدی کی چوکھٹ کی کیسی غریب نواز نے لاج رکھی، پورا 24 گھنٹے اے سی چلتا رہا، سمجھ میں اے سی چلتا رہا، روزانہ 3 ٹائم لنگر، تہجد کے بعد میں چائے کا نظم، اور اس کے بعد ناشتہ، دوپہر کا، شام کا، کتنا ہائی فائی نظام، ویسا مقام، وہاں پر رہنے کا 5 دن، تو پھر اس حساب سے خرچہ بھی تو 50,000 آنا چاہیے نا، اے سی کے روم اور اتنی، اور پھر آخری دن ہم نے آخری امتحان میں خواجہ عزیز اجازت کے درس کر دیا کہ بھائی یہ ایک وقت کے لنگر کا عبداللہ بھی بول رہا ہوں بھائی، مٹن چکن نہیں، مٹن کی بریانی، بکری کے گوشت کی، باسمتی چاول کی، ڈبل کا میٹھا، یہ بولا کہ ایک وقت کا بل ہی 750 روپے، بولے پر مجھے 750 نہیں 1000 بھی کم ہے، بولے اتنا مل رہا، تو 5 دن کے کھانے پینے کا، اور وہاں شاہی محل میں میرے غریب نواز کی چوکھٹ پر رہنے کا، اور وہ بھی خواجہ جی کے آستانے سے مشکل سے 10 منٹ کا راستہ نہیں، اتنا قریب، خرچ کتنا 794، کتنا ہوا
554 جس میں رہنا تھا، یہ تو صرف ٹارگیٹ ہے. کیوں کہ اپنے پیر کو سر پہ اٹھا کے بنو سردا اتار کے کھلا بول کے نہیں بول رہا وہی بری گا. ابھی جو لوگوں کو اٹک رہی میرا پیر میرا خواجہ میرا پیر میرا، یہ تو یادی کے سامنے کیوں نام لے رہے ہو اپنے پیر کا؟ اس لیے تمہارے احتیاط میں بچانے میرے بچنے کی چکر نہیں ہے. یہ کرامت نہیں ہے غریب نواز کی. ویسے مقام پر پہلے بھی جانے والے تو جاتے تھے. یہ سب کس کی کوئی اب اس کو تمہارے پیر پر کچھ دیں گے نہیں، خدا کی قسم یہ تو صرف غریب نواز نے بلایا ہے، اس کا ثبوت تھا. پورے طوفوں میں لگے ہوئے بالکل عالی شان. میں سمجھتا ہوں کہ حیدرآباد میں یا اجمیر شریف میں ویسا فنکشن آئے تو ایک دن کے 3 لاکھ روپے کرایہ تو آسانی سے ہوتا ہوگا اس کا. ویسی جگہ میں سلطان بھی رکھوایا، ہر کمرے کے اندر میں پورا اے سی ہے اور بہترین اسپونج کے گدے اور شاہی محل کے اندر میں رہے اور پورے کے پورے. یہ میرے خواجہ جی کی زندہ کرامت نہیں ہے جو اس مانتا ہے محمد دیوال کے ساتھ. کتنا پانی اتر رہا حالت کے اندر میں. محروم مت ہو، توبہ تمہاری قابل قبول ہے، ورنہ تم کو آگے اپنے حالاتوں کو سنبھالنا پڑے گا. میری ذمہ داری نہیں. جو نہیں جا سکے 2 مہینے میں جا کر آئے ہو، کم از کم 3 دن کے لیے خواجہ جی کی بارگاہ میں توبہ کریے. پہلا کام تو یہاں پر حضرت شاہ جی کے پاس میں، اور دوسرا کام جاؤ غریب نواز کی چوکھٹ پر 3 دن کے لیے جا کر آؤ وہاں پر. یہ موقع بھی غریب نواز نے دیا کہ ہمارے وہ بچے وہ صرف مریدین کے لیے ہیں اور جن کو ہم بھیج رہے ہیں ان کے لیے ہیں. 15 دن کے لیے 5 بچوں کو ہم نے بھیجا. آج بھی 5 بچے ہیں وہاں پر، اور ان کے آنے سے پہلے 10-11 تاریخ کو انشاءاللہ دوسرے قافلے کے 5 آدمیوں کی روانگی ہوگی. عادل آباد کے لوگوں میں جو حضرات سرسرنے کے 2 بچے ہیں، کلڑے کے 3 بچے، ان کو 5 دن ہم نے 15 دن کے لیے وہاں پر روکا. ان کی واپسی کے بعد میں انشاءاللہ پھر 5 بچوں کو یہاں سے روانہ کیا جائے گا. تو جو حضرات ہیں آپ اگر ارادہ ظاہر کریں تو بھیجنا ضروری نہیں، لیکن جو جانا چاہتے ہیں وہ شاہی صاحب کے پاس اپنے ارادوں کا ظاہر کر دیں. دوسرے علاقوں کے بچے بھی جو جانا چاہتے ہیں وہ اپنے نام لکھا دیں اپنے علاقوں کے ذمہ داروں کے پاس، تاکہ وقت کے اعتبار سے ان کو بھی بھیجا جائے، کسی کو محروم نہ کیا جائے. ٹھیک ہے نا میڈم؟ اس لیے جو نہیں گئے چھٹی نہیں ہے، ان کی معافی کا صرف واحد راستہ یہ کہ 3 دن کے لیے صحیح لیکن اجمیر شریف کی حاضری لے کر وہاں جا کر آنا. اور اگلے سال کے لیے ہم نے عرض کر دیا کہ اگلا سفر بھی انشاءاللہ تعالی محمد رسول اللہ اگست کے اندر میں ہوگا. ہم پکڑ میں نہیں ہیں، مریدین کے لیے تو ہے. اب جو مرید نہیں ہیں ان کے لیے اس وقت میں دیکھا جائے گا، ان کی اجازت ہوگی تو لے جائیں گے، ورنہ ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں. ہم کو ٹارگیٹ مت بناؤ. گئے سال ہی اپنے قریب کے لوگوں سے بھی ہم کو بہت اپنے پر زد لینا پڑا. ہم معذور ہے، اس معاملے کے اندر مجبور ہے. ہماری مجبوری کو سمجھو، ہماری معذوری کو سمجھو. ایسے اجازت دے رہے نا جا کے آ جاؤ. ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کوئی معاف کر دینا. سلام اجمیر کا تذکرہ نکلا تو پھر ابھی فقیہ 11 ربی کو معلوم کا زبان کی تو پہلی چاہت پڑے تھے نہ وہ وقت فجر ہو جائے گی. ٹھیک ہے؟ اجمیر کی یاد ہے. خواجہ جی کی یاد ہے. ایک ان مستوں کے نظروں سے پوچھو، ان کے دلوں سے پوچھو کہ غریب نواز نے کیا کچھ نہیں نوازا. اپنی محبتوں کے ساغر اور پیالے پلا دیے کہ زندگی میں کوئی اور چاہتے باقی نہیں رہی. تو مجھے قدر ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ پوری امت کو، کوئی مسلمان بھی اپنے ایمان کی سنت غریب نواز کی چوکھٹ کے بغیر نہیں لے سکتا. اس لیے پورے کلمہ پڑھنے والوں کو وہاں پر پہنچانے کے لیے تم کیا کر سکتے ہو؟ علل اعلان ان کو اجمیر کی چوکھٹ پر جانے کی دعوت دے دو. یہ مت سوچو کہ انہیں نہیں مانتا، انہیں کچھ بولے گا کیا بولے گا نہیں. تم بڑی ذمہ ہو جاؤ گے. ہر ایک کو اجمیر کی چوکھٹ پر جانے کی دعوت دے دو گے نا انشاءاللہ. جہاں موقع ملا ان کے نظام بناؤ، 5 آدمی 10 آدمی کے قافلے کو روانہ کرو. اگر تم لوگ اس طریقے سے قافلے 10-20 قافلے کو بھیج دو تو پھر عرض کریں گے غریب نواز کی چوکھٹ پر کہ غریب نواز عادل آباد سے ٹرین اجمیر شریف کو شروع کروا دیں گے. کوئی دیر نہیں لگے گی، یہیں سے جانا شروع ہو جائے گا اپنا. مگر ہوگا پہلے یہ کریں گے تو کریں گے انشاءاللہ. پروگرام بنا کر ہم کو اطلاع دے کر بولیں گے 3 دن 5 دن کے لیے وہاں پر جائیں گے. جو 15 دن رہے وہاں کے قیام کے ارادہ جن کے دل میں ان کی بھی اطلاع دیجیے. انشاءاللہ ان کا نظام بنایا جائے گا. ٹھیک ہے؟ اللہ